السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، ہم سب کچھ سنیں یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں، ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانا غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے۔ یا رب العالمین، تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام پڑھا ہے، تو اس کے صدقہ طفیل تو ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، گنبد خضرا کے تصور میں کھو جائیے، اور نہایت ادب کے ساتھ جو درود ہم پڑھیں آپ بھی بڑی محبت کے ساتھ دہرا دے۔ انشاءاللہ ہم سب کی حاضری مدینہ منورہ کی حاضری ہو جائے گی، اور آقا کے در پر قبولیت کا مرتبہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کر دیجئے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کریں۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آپ کا اس علم دین کی مجلس میں بہت بہت استقبال ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہ وقت نکالنا، اس کے لیے خاص طور پہ علم دین کے مجلس میں شامل ہونے کے لیے اپنا وقت نکالنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور اس وقت کو حشر کے دن ہماری بخشش کا بہانہ بنا دے۔ آج کا موضوع ہم نے شب معراج چنا ہے، معراج کا سفر، حضور مصطفیٰ جان رحمت کی معراج کا ٹاپک ہم نے چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلمۃ الحق ہماری زبان پر جاری فرمائے،
اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، اور یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ کریم نے اس مہینے کی نسبت کو اپنے ساتھ کہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہر قسم کی جنگ و قتال، فحش گوئی، غلط و کام، فضول ڈرامے بجانے، ہنگامے، سب سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، رب کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی فضیلت، سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ پہلے یہ اللہ کا مہینہ، اور اس کے بعد فضیلت جو ہے اللہ اور محبوب کا ملن کا مہینہ، اللہ اور اس کے محبوب کے عرش پہ ملاقات کا مہینہ۔ اسی ماہ مبارک کی 27ویں شب کو اللہ رب العزت کے محبوب، ہم سب کے آقا، تمام عالموں کی جان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ عرش معلیٰ پہ بلایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سفر ایک عظیم تھا، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سہانی رات تھی اور پرسکون زمانہ تھا، ڈوبا ہوا جذب عاشقانہ تھا، انہیں تو عرش پہ محبوب کو بلانا تھا، طلب تھی دید کی معراج کا بہانہ تھا، سوئے منتہا وہ چلے نبی، سوئے منتہا سے سوئے لامقا سے طلب ہوئی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ اور صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے شان و شوکت کے ساتھ، اور اس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم، قرآن کریم کے 15واں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا آغاز اس سے کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ جس قرآن پاک کی تلاوت کا بھی ہم نے شرف حاصل کیا نا، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یہ ایک واحد، پورے قرآن میں ایک واحد صورت ہے جو سبحان سے شروع ہوئی ہے، سبحان الذی سے شروع ہوئی ہے، یہ پہلی ایک صورت، اور کوئی صورت قرآن پاک میں سبحان الذی سے اس کا آغاز نہیں ہوا۔ تو یہ سبحان الذی سے جو صورت بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز کیا، اس میں معراج کے سفر کے بارے میں گفتگو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کے سفر کو بتایا ہے کہ معراج کیسی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ کون؟ اللہ رب العزت۔ کیا ہے؟ پاک ہے، پاک ہے، پاک ہے، بے شک میرا رب پاک ہے، اور وہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اسرا، اور کس کو؟ بی عبدہ، اپنے بندے کو، بی عبدہ، اپنے بندے کو۔ وہ بندہ کس کو بولتے ہیں؟ روح اور جسم کے مجموعے کا نام بندہ ہے۔ جسم سے روح کو نکال دو تو جو روح ہوتی ہے نا، وہ تو خوابوں کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں جاتی ہے، لیکن جسم نہیں ہوتا۔ صرف جسم ہو تو وہ مردہ ہوتا ہے اگر روح نہیں ہوتی۔ تو روح اور جسم کے مجموعہ دونوں جب ساتھ میں ہوتے تب وہ بندہ بنتا ہے۔ عبد ہی، بندہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسٹارٹ کس چیز سے کیا؟
پاک ہے وہ ذات جو رات کے کچھ حصے میں اپنے بندے کو، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اپنے بندے کو، اور بندہ کو جو سارے کائنات پہ سارے بندوں سے افضل بن گیا ہے، سارے نبیوں کا امام بن کے آیا، سارے عالموں پہ رحمت للعالمین بن کے آیا، اس بندے کے بارے میں جو اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا حبیب، اللہ کا پیارا دلارا، اور اللہ تعالیٰ نے جس کے صدقے میں ساری کائنات کو، سارے عالموں کو، سارے عالموں کو، چرند پرند کو، جنوں انس کو، تمام نباتات کو، حیوانات کو، ہر چیز کو، ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس حبیب، وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اس پیارے حبیب کو جب دنیا والوں نے بہت پریشان کیا، کیونکہ دنیا تو دنیا ہے نا، دنیا کتنے بھی معجزے دیکھ لے، اگر اللہ ہدایت نہ دینا تو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ بس اللہ جس کو ہدایت دے دے وہ بن دیکھے بھی حضور سے محبت کرتا ہے۔ اور ورنہ آپ کے زمانے میں ابو لہب ابو جہل تھے نا، چاند کے ٹکڑے کر کے کہنے کا، چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائے، پھر بھی یقین نہیں کیا، کیونکہ انہیں ہدایت نہیں ملی، انہیں تو جانا ہی جہنم میں تھا نا۔ تو اسی لیے یہ جو بندے ہیں، یہ بندوں نے اس قدر ظلم ڈھائے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر اس قدر تکلیفیں اٹھائی، شکم پہ پتھر باندھے 3 برس تک اس ایسی گھاٹی میں جہاں پانی، کھانا، دوا بھی نصیب نہیں تھی، وہاں جا کر دن گزارے، سوشل بائیکاٹ آپ کا کیا گیا، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کو پہ ظلم ڈھائے گئے، اس کے باوجود آپ نے صبر کیا ان گنہگاروں کو، جس ہندا نے حضور پاک کے سگے چچا، آپ کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا، اور آپ کے جسم کو کاٹ کے اپنے سینے کو چاک کر کے آپ کا کلیجہ چبایا۔ اللہ اکبر! اس ہندا کو بھی میرے آقا نے معاف فرما دیا، اس حبشی کو بھی آقا نے معاف کر دیا، وحشی جو تھا جس نے آپ کو شہید کیا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے، آپ معاف کرتے گئے۔ جب اس قدر دل پہ درد لگے، دل پہ زخم لگے، تکلیف یہ ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف پر مرہم لگانے کے لیے، اس زخموں پہ مرہم لگانے کے لیے، ہجرت کے 1 سال پہلے کی بات ہے، جب مکے والوں نے ظلم ڈھائے اتنے سال جب ظلم ہوا، تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت و پیار کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ، افضل فرشتوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عرش مولا پہ بلوا بھیجا، اب خود سے ملنے کے لیے بلوایا۔ سبحان اللہ! وہ کیا وقت تھا! اللہ اکبر! ہم امیجینیشن بھی نہیں کر سکتے وہ کیا وقت ہوگا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، پاک ہے وہ ذات جو رات کے کچھ حصے میں اپنے حبیب کو معراج کے سفر پر لے گئی۔ اور پہلا جو بنی اسرائیل میں جس کا ذکر ہے، کہاں سے؟ مسجد الحرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک، جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا، بیت المقدس، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، کون لے گیا؟ آپ گئے۔ اللہ چاہتا تو آپ کو خود ویسے بھی بلا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری خود لی، ہم لے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ جو اس مسلمان ہے اس کو تو اس پہ یقین کرنا پڑے گا، جس نے قرآن پاک کے ایک لفظ پہ اگر یقین نہیں کیا تو کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا وہ پاک ہے وہ ذات، کون سی ذات؟ اللہ کی ذات، جو لے گئی اپنے بندے کو جسم اور روح کے ساتھ لے گئی۔ روح کے ساتھ ہوتی تو پھر تو خواب تو ہم جیسے بھی بہت سارے دکھتے ہیں، جب پہلے آسمان پہ گئے تھے، دوسرے آسمان پہ گئے تھے، خواب کی بات ہے نا، کوئی آبجیکشن نہیں کرتا، خواب ہو سکتا ہے، خواب میں انسان جا سکتا ہے، لیکن آقا نے فرمایا میں خود گیا تھا، میں نے خود اللہ کو قریب سے دیکھا، اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں۔ اس بات کو ہضم نہیں کر رہے تھے کفار مکہ، ان کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے،
اسپیس پہ آج حضور پاک کی امتی جو بھی ایمان بھی نہیں لائے ہیں، ٹیکنالوجی اتنی وہ ہو گئی کہ اسپیس پہ جا رہے ہیں، اور اسپیس پہ جا کے بھی دیکھا گیا نیچے تو نور 2 نظر آئے. جو ایک سنیتا تھی نا، سنیتا ولیمز، اس نے وہاں جب اس پہ اسپیس پہ سے دیکھا نا تو اس نے دیکھا ساری دنیا میں اندھیرا تھا، صرف 2 جگہ نور تھے، ایک کعبۃ اللہ میں اور ایک مدینہ منورہ کے گنبد خضرا پہ. نور والے آقا کا نور، باقی سب جگہ اندھیرا تھا، تاریکی تھی. تو ایک ادنا بھی جا کے جب جا سکتا ہے ٹیکنالوجی سے، تو جس کے صدقے وہ ادنا کو اللہ نے بنایا، جو بے ایمان کو بھی اللہ نے بنایا ہے، وہ جب ریسرچ کر سکتا ہے تو وہ اللہ کی ذات جس کے قبضے قدرت سب کچھ ہے، جو ہر چیز پہ قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے امپاسبل کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ پاسبل ہے. وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ میرے حبیب کو طائف پہ پتھر مارے گئے، اسلام کو، اس دین کو پھیلانے کے لیے آپ نے کس قدر شدت سے تکلیفیں برداشت کی، تو پھر اعزاز کے لیے آپ کو آپ کے بڑے اچھی طریقے سے آپ کی ایک پارٹی کے لیے، ایک فنکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت افزائی کے لیے، اور رفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اللہ کہیں فرماتا ہے رحمت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب سارے عالموں پہ آپ کو رحمت بنا کے بھیجا. اور ادھر فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، الپاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے مومن کو، بندے کو کہاں؟ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی، رات کے کچھ حصے میں، جہاں ہم نے، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور وہی سمیع البصیر ہے، وہی سننے والا بھی اور دیکھنے والا عظیم ہے اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ خود ذکر کر رہا ہے. اور یہ زمین کی جو معراج تھی نا، یہ مسجد حرام سے لے کے بیت المقدس 3 دن کا سفر ہے، بہت دور ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے رات کے کچھ حصے میں اپنے محبوب کو پہنچانے کا، لے جانے کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے. اور اس کے بعد کا جو ذکر ہے نا معراج، وہ سورہ نجم میں آیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے محبوب کے عرش اعظم تک پہنچنے کا ذکر کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ واقعہ یہی ہوئے، اللہ رب العزت کے محبوب، دانہ غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کے سہارے، دلارے، چہتے، کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے. سارے عالموں کی جان کو اللہ نے اپنے محبوب کو جب بلانے کے لیے بھیجا تو پھر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جبرائیل حاضر ہو. جبریل امین حاضر ہوئے. جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے رب العالمین میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جبرائیل آج کی رات ہم اپنے محبوب سے ملنے کے مشتاق ہیں، اپنے محبوب سے ملنا چاہتے ہیں، جاؤ اور جا کے محبوب کو لے کر آؤ. لیکن اے سنو، اے جبرائیل تنہا نہ جانا، اپنے ساتھ مقرب جو فرشتے ہیں ان کو بھی لے جانا، ان کے ساتھ 70 ہزار فرشتوں کو کی بارات بھی لے کر جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف جبرائیل لے گئے، میکائیل بھی گئے، اسرائیل بھی گئے، یہ تینوں گئے. اور ان کے ساتھ ساتھ ایک مقرب فرشتے کے ساتھ 70 ہزار فرشتوں کا نورانی قافلہ بھی گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جبرائیل سنو، اے جبرائیل سنو، جنت سے ایک براق لے کر جاؤ، براق، اور جنت کی حور و گلما کو کہہ دو، سارے آسمان میں ندا کر دو کہ آج کی رات ہمارا محبوب آنے والا ہے. سب حور غلما، تمام جتنے آسمانوں پر فرشتے ہیں وہ سج دھج کے میرے محبوب کے استقبال کے لیے تیار ہو جائے. تمام حور غلما کو حکم دو کہ وہ نور کے طبق لے کر قطار بد ہو کر
حضور پاک کے آمد کے ترانے گاتے ہوئے حضور پاک کے استقبال میں کھڑے ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر جب یہ حکم ہو گیا اور سنو اے محبوب، اے جبرائیل، ہمارے محبوب کے لیے وہ جنتی جوڑا جو دنیا بنانے کے 15,000 سال پہلے ہم نے اس جنتی جوڑے کو شب معراج کا جوڑا تیار کیا تھا، اس جوڑے کو جسے 70,000 فرشتے طواف کرتے، وہ جوڑا بھی لے کے جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبریل علیہ السلام سارے آسمانوں میں ندا کی کہ سارے آسمان والوں، سارے فرشتوں، حور و غلما، ساری جنت سجائی گئی اور تمام نبیوں کو اعلان کیا گیا کہ آج وہ رات ہے رجب کی 27ویں شب، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بلوا رہا ہے جنت کی سیر کرانے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھا سکیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے بلوا رہا ہے. یوں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش بری تک تیری رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں، اور رب ہے موتی عطا کرنے والا، اور یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یوں تو روزانہ جانا ہے، روحانی طور پر تو روز جانا آنا ہے، لیکن بائی جسم کے ساتھ ابدہو بن کے جسم اور روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو بلایا وہ معراج ہے. 27ویں شب کو جب اللہ تعالیٰ نے بلوا بھیجا، ساری جنت پہ، سارے آسمانوں پہ ایک خوشیوں کا خوشیاں ہی خوشیاں. اور پھر کیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام روح القدس، فرشتوں کے سردار، اور 70,000 فرشتے نور کے طبق لے کر اور نور ایک برتن میں لے کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. اور میرے آقا مدنی آقا سونے آقا اپنی چچا زاد بہن حضرت علی کی سگی بہن ام ہانی جو کا گھر کہاں تھا، جو بھی حجاج اکرام جو حاجی اور عمرے کے لیے جو گئے حج اور عمرے کو، انہوں نے دیکھا ہوگا گیٹ نمبر 1 ہے نا، عبدالعزیز گیٹ، وہیں پہ ایک پلر ہے. وہ پلر اس کی نشانی ہے، الگ سے بنایا گیا ہے، وہ پنک کلر کا پلر ہے اور اس کے اوپر آیتیں لکھی ہوئی ہے. اور وہ جو نشانی ہے وہ ہے جہاں پہ آقا نے اپنی براق بھی باندھی تھی، جبرائیل علیہ السلام نے براق اس کو باندھی تھی، اور وہیں پہ اتنے ایریا میں ام ہانی کا گھر تھا، حرم کے بالکل پاس میں، کعبۃ اللہ کے ایک دم سامنے پاس، گیٹ نمبر 1 پہ، جو آج گیٹ نمبر 1 کہلاتا ہے، عبدالعزیز گیٹ. وہاں پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر خواب میں وہاں تھے. نبی فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، نبی سوتے نہیں، ان کی آنکھیں سوتی ہے، ان کا دل جاگتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں وہاں تھے، نیند میں وہاں تھے، وہاں سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے. اور جبریل علیہ السلام چھت کے راستے سے ام ہانی کے گھر میں داخل ہوئے. صرف جبریل علیہ السلام نہیں، میکائیل بھی اور اسرائیل بھی تھے، اور سب کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی بارات تھی. جبرائیل نے میکائیل سے پوچھا کیسے اٹھائے؟ اللہ کے حبیب تو سوئے ہوئے ہیں، کیسے جگائے؟ جیسی آواز لگانے کے لیے سوچا کہ آواز دو، یا رسول اللہ ہم لینے آئے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کو لینے آئے ہیں، آپ کو لینے کے لیے بھیجا گیا ہے. تو جیسی سوچا، اللہ ہر سوچ کو جانتا ہے. حاتم غیبی سے آواز آئی، اے جبرائیل آواز نہ لگانا، ہمارا محبوب سویا ہوا ہے، اس کی شان میں گستاخی ہوں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جبرائیل علیہ السلام نے چھو کر اٹھانے کی کوشش کی. کسی کو نیند میں سے جگانے کے 2 ہی تو طریقے ہوتے ہیں نا، یا تو آواز سے لگا کے اٹھاؤ، یا پھر ہاتھ لگا کے چھو کر اٹھاؤ، اٹھیے. جیسے ہی چھونا چاہا، ہاتھ لگانا چاہا، تو اللہ کی جانب سے پھر آواز آئی، جبرائیل
छू कर भी न उठाना। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में, मौला मैं आवाज़ भी न लगाऊं, मैं छू कर भी न उठाऊं, तब तू ही बता दे मैं तेरे हबीब को किस तरह जगाऊं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ जिब्राइल न छूकर उठाओ, न आवाज़ देकर उठाओ, बल्कि आज ही के रोज़ की खिदमत से हमने आपको काफुर से पैदा किया है, ठंडे ठंडे काफुर से पैदा किया है, फरिश्ते काफुर से बनाए गए। ऐ जिब्राइल न छूकर उठाओ, न आवाज़ लगाकर उठाओ, बल्कि आप अपने काफुरी लबों को और अपनी काफुरी पलकों को हमारे हबीब के तलवों में बोसे देकर उठाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील अलैहिस्सलाम कौन? फरिश्तों के सरदार हैं, फरिश्तों के सरदार। लोग कहते हैं उन्होंने अल्लाह को नहीं देखा था, जिब्रील को देखा था। अरे अक्ल के अंधों इतना भी नहीं समझता। जिब्रील को तो पहली वही गारे हिरा में अल्लाह ताला ने जबले नूर पर जब पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी नाजिल की थी ना, अपनी असली हालत में जिब्रील अलैहिस्सलाम को दिखाया गया था। फिर इतने सफ़र की जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखना होता तो इतने सफ़र की ज़रूरत क्या थी? फरिश्तों के सरदार हैं और कदमों में पलके आपके तलवों में बोसे ले रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर जिब्रील ने यूँ कहा होगा कि चूम के पाए सरकारी रूहुल अमीन, चूम के पाए सरकारी रूहुल अमीन, बोले देखा नहीं आप जैसा हसीन, ओ मेरे आका की कोई मिसाल नहीं, मेरे आका लाजवाब, मेरे सरवर लाजवाब, मेरे आका की कोई मिसाल नहीं, मिसाल नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रूहुल अमीन कह रहे मेरे आका की कोई मिसाल नहीं। अल्लाह का हबीब जागते में भी खूबसूरत और सोने में तो और भी ज़्यादा खूबसूरत। आपके जैसा अल्लाह ने किसी को नहीं बनाया, अल्लाह ने आपको जैसा कोई नबी को नहीं बनाया। इसलिए मेरे आला हज़रत प्यारी प्यारी बात पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि जैसे कोई किसी से पूछे कि भाई वो कितना खूबसूरत था, 500 साल पहले पैदा हुए थे, कोई वो कितने खूबसूरत थे, या वो नबी कैसे खूबसूरत थे। हज़रत यूसुफ़ के बारे में आता है कि वो कितने खूबसूरत थे। तो फिर कंपैरिजन कैसा होगा? क्योंकि हमने तो देखा ही नहीं ना। हमने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को नहीं देखा और हुज़ूर पाक को भी नहीं देखा। फिर कैसा कंपैरिजन बोल सकते हैं कौन खूबसूरत ज़्यादा था? बात निकली है तो ये भी बता दो। इसलिए आला हज़रत ने क्या प्यारी बात लिखी कि जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा गया, ए जिब्रील, आका ने पूछा तुम जब से दुनिया बन रही तभी से आ रहे हो ना? आदम अलैहिस्सलाम के पास भी आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भी आए, मूसा ईसा के पास भी आए, यहिया के पास भी आए, ज़करिया के पास भी आए, इद्रिस के पास भी आए, नूह के पास भी आए, याकूब के पास भी आए, सभी नबियों के पास आए ना। तो फिर सबसे खूबसूरत सबसे प्यारा कौन? तो इसीलिए उन्होंने जवाब दिया। आला हज़रत ने क्या प्यारा अंदाज़ बयां किया है, किस प्यारे अंदाज में उस बात को कलमबंद किया है कि यही बोले सिदरा वाले। सिदरा वाले कौन है? सिदरा पे घर किसका है? जिब्रील अमीन का। जिब्रील अमीन जो फरिश्तों के सरदार है, उनसे जब पूछा गया कि आपने तो सबको देखा है, हर नबी को देखा है, हर नबी के पास अल्लाह ने आपको भेजा है, तो आपसे पूछा तो उन्होंने जवाब दिया यही बोले सिदरा वाले। क्या बोले? चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले।
تیری پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اللہ ایک ہے اور آپ کو بھی ایک ہی بنایا، آپ کے جیسا کسی کو نہیں بنایا۔ آپ کے جیسی خوبصورتی، آپ کے جیسا حلم، آپ کے جیسا برداشت، آپ کے جیسا حسن اخلاق، آپ کی جس قدر تعریف کی جائے کم ہے۔ آپ جیسا کوئی نہیں، آپ جیسا کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ پھر ہم تم کی بات تو دور کی ہے۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، 70 ہزار فرشتوں کی بارات لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آئے، جبرائیل علیہ السلام نے قدموں کے بوسے لیے، جیسی ٹھنڈی ٹھنڈی آنکھیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی لبوں کی ٹھنڈک حضور پاک کے پاس پہنچی، ٹھنڈک محسوس کی، فوراً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا وقت رہا ہوگا۔ کہا ہے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ کیا پوچھتے ہیں؟ اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، دست بستہ ہو کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آج کی رات اللہ عز و جل آپ سے ملنے کا مشتاق ہے۔ آج کو آپ کو لوانے کے لیے، آپ کو لے جانے کے لیے، آپ کو بلوانے کے لیے ہمیں آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ چلیے اٹھیے، تیار ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسی یہ بات میرے آقا نے سنی کہ میرے رب نے مجھے بلوایا ہے، جسم کے ساتھ بلوایا ہے، فوراً اٹھے اور اٹھ کے کہا کہ سنو، مجھے پہلے 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کرنے دو۔ پہلے حتیم میں جا کر، مسجد حرم میں حتیم میں جا کر آپ نے 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کی۔ میرے آقا نے نماز پڑھی، اس کے بعد آپ کو حتیم میں لٹایا گیا۔ 2 برتن تھے، وہ رکھے گئے، ایک میں نور بھرا ہوا تھا، ایک میں آب زمزم کا پانی تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر جبرائیل علیہ السلام نے یوں ہاتھ پھیرا، یوں ہاتھ کیا، سینہ شک ہوا، سینے میں سے آپ کا قلب اطہر نکالا۔ آقا فرماتے میں دیکھ رہا تھا، ایک قطرہ بھی خون کا نہیں نکلا، پورا دل آپ کا نکالا گیا، آپ کا ہارٹ نکالا۔ پہلی اوپن ہارٹ سرجری اسلام نے دی ہے، اوپن ہارٹ سرجری، ہارٹ کو، سینے کو اوپن کر کے ہارٹ کو نکالا، پھر ہارٹ کو بھی شک کیا اور اس کو زمزم کے برتن میں، زمزم کے پانی میں دھویا، زمزم میں اسے دھویا، اور دھو کے پھر اس میں نور اور حکمت جو ایک برتن میں جنت سے لائے تھے، اللہ کے پاس سے لائے تھے، اس ہارٹ میں، اس قلب میں بھرا، اور پھر اس کو پھر سے آقا کے سینے میں پیوست کر دیا، اور سینے کو یوں ہاتھ کیا، سینہ درست ہو گیا، بغیر کوئی لائن نشان، بغیر کسی ٹاکے کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ نور و حکمت اس لیے بھرا گیا کہ اسپیس پہ اوپر جانے کے لیے جتنے مراحل طے کرنی تھے، اس کے لیے آپ کو تیار کیا گیا، کہ جسم کے ساتھ، جسم اگر اوپر ایسے ہی چلے جائے وداؤٹ آکسیجن، وداؤٹ یہ، تو امپاسبل بات ہوتی ہے، لیکن اللہ چاہے تو سب پاسبل ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے نور و حکمت کے ساتھ آپ کو پھر وہاں پر آپ کو جو دلہے والا ڈریس، وہ پوشاک آپ کو پیش کی گئی، آپ کو غسل دیا گیا، اور پھر آپ کو وہ امامہ شریف، وہ آپ کو دلہے والا لباس جو تھا، وہ شب اسرا کی پوشاک وہ پہنائی گئی، اور اس کے بعد آپ کے سامنے ایک براق پیش کی گئی جو جنت سے لائے تھے۔ براق برق سے بنا ہے، برق یعنی بجلی، الیکٹرک۔ ہم ادھر سوئچ آن کرتے ہیں، اتنے امیجیٹ، اتنے دور لائٹ آن ہو جاتا ہے، کتنا فاسٹ ہے بجلی کی اسپیڈ۔ وہ برق ہے، براق برق سے بنا، برق بجلی سے، برق کا نام مطلب بجلی، اور وہ بجلی اس کی چال بجلی کی طرح 1 گھنٹے میں، جس طریقے سے آج ہم کو دکھا رہا ہے نا کہ 1 گھنٹے میں 600 کلومیٹر بلٹ ٹرینیں چل رہی ہے، فلائٹس اتنی اسپیڈ میں یہاں سے وہاں پہنچ جاتی ہے۔ یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے نا،
خاصوں سے بھی خاص جس کو بنایا، نبیوں سے بھی افضل جس کو بنایا، اس کے لیے اللہ نے براق پیش کی، براق بھیجی. اور براق آقا فرماتے ہیں جس کا قدم میری نظر کے انتہا تک جہاں نظر جاتی تھی اس کا دوسرا قدم وہاں پڑتا تھا. وہ گدھے سے بڑی اور خچر سے تھوڑی چھوٹی اور بہت ہی خوبصورت براق، وائٹ سفید، اور اس کے اوپر آپ کو سوار کیا گیا. اس پہ جبریل امین آپ کے ساتھ تھے. 70,000 فرشتوں کی بارات تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب سفر معراج شروع ہوا تو پہلے وہی سبحان الذی اسرا، اللہ نے کچھ ٹائم میں، رات کے وقت میں اپنے حبیب کو مسجد حرم سے شروع ہوا، مسجد اقصیٰ تک لے کر گئے. مسجد اقصیٰ بیت المقدس جو انسانوں کا پہلا قبلہ تھا، وہاں پر آپ لے گئے. لیکن جیسے ہی سفر شروع ہوا تو آپ نے دیکھا کہ پہلے آپ کو ایک جگہ اتارا گیا، وہاں کھجوروں کے درخت تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہجرت کر کے یہاں آئیں گے اور یہاں پر آپ کا یہیں پہ آپ کا مدفن ہوگا، روضہ مبارک ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ، یہیں آپ آرام فرمائیں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت حرم میں پڑھ کر آئے تھے، پھر 2 رکعت نماز، ابھی تو نماز فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھا کرتے تھے. آقا نے پھر 2 رکعت نماز مدینہ منورہ میں جہاں آپ کا روضہ مبارک ہے گنبد خضرا، وہاں پر آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی. اس کے بعد پھر آپ کا براق اڑا اور پھر براق میں آپ نے دیکھا کہ چلتے چلتے آپ براق سے جا رہے تھے تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے اندر نظر آئے اور قبر مبارک میں آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دکھایا گیا کہ نبیوں کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. پھر آگے بیت اللحم جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ تھی وہاں وہ دکھائی گئی. اس کے بعد آپ بیت المقدس میں جانے کے ایک جگہ آپ کو بہت تیز خوشبو آئی. آپ نے پوچھا اے جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو کہا کہ فرعون کی باندی اور اس کی 2 بچیاں یہی پر دفن ہے. اس پہ فرعون نے اتنا ظلم کیا تھا کہ وہ جو باندی تھی بی بی آسیہ کی کنیز تھی، اس کے 2 معصوم بچے تھے، 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور وہ بی بی آسیہ کے ساتھ ایمان لے آئی تھی. اس پہ فرعون نے اتنا ظلم کیا کہ بی بی آسیہ کے پہلے اس کو اگزامپل بنایا کہ دیکھ ایسا ظلم میں تیرے ساتھ بھی کروں گا. اسی لیے اس فرعون نے بی بی آسیہ کی کنیز کو حکم دیا کہ تو اللہ کو چھوڑ دے، اللہ کی بات مت کر، تو مسلمان نہیں، تو مجھ کو پوچھ. اس نے کہا نہیں میں تو رب کو پوچھتی ہوں، میرا رب اللہ ہے اور میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی. جب یہ کہا تو اس نے کہا کہ دیکھ جب ہر طریقے سے ایذا دے کے اس کو کامیاب نہ ہوا تو پھر اس نے کیا کیا، ایک بڑا سا ایک بڑی کڑھائی جس کے اندر تیل تپایا، تیل گرم کیا اور کہا کہ مجھے اس کو تو جھکانا ہے. اس کے سامنے اس کے ایک بچے کو کھولتے تیل کے اندر ڈال دیا، وہ کباب بن گیا. ماں دیکھتی رہی، صبر کیا، برداشت کیا. کہا اب تو مان جا. کہا نہیں، جان جائے ایمان نہ جائے. نہیں مانی. اس کے سامنے اس کے دوسرے بچے کو بھی کڑھائی میں ڈال دیا. اللہ اکبر. وہ دیکھتی رہی، تڑپ گئی. ماں تھی کیسے نہیں تڑپتی. کہا اب تو مان جا، اب تو ایمان لا لے، مجھ پہ ایمان لا. کہا نہیں، میں اپنے رب پہ ایمان لائی ہوں، میں اپنے اللہ کی بندی ہوں، اللہ کی عبادت کرتی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. پھر اس سے کڑھائی میں ڈالنے کے پہلے پوچھا تیری آخری خواہش کچھ ہے تو بتا دے. تو اس نے آخری خواہش ظاہر کی کہ جب مجھ کو بھی اس میں ڈال کے جب میں ختم ہو جاؤں تو میرے بچوں کی جو ہڈیاں ہیں اس کو اور مجھ کو ایک ساتھ ملا کے یہیں گڈھے میں دبا دینا. میرے بچوں کی ہڈیاں اور میری ہڈیاں یہاں گڈھا کھود کے دبا دینا، گڈھے میں دفن کر دینا. میرے آقا کریم شب معراج کی رات جب وہاں سے جا رہے تھے تو وہاں سے تیز خوشبو اٹھ رہی تھی. پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا وہی فرعون کی باندی کی 2 بچوں کے ساتھ قبر ہے اور وہاں اتنی تیز خوشبو ہے. سوچو جنت کے کون سے اعلیٰ مقام پہ وہ ہے. یہ تو دنیا امتحان ہے میری بہنوں، امتحان آتے ہیں جاتے ہیں. ایمان نہیں جانا چاہیے. ایمان اللہ تعالیٰ ہم سب کا قوی کر دے، مضبوط کر دے، پختہ کر دے.
جان چلے جائے ایمان نہ جائے. ایمان سے بڑھ کر بہترین اور ایمان سے بڑھ کر قیمتی چیز کوئی بھی نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی دیکھا. اس کے بعد پھر آپ کو بیت مسجد اقصی میں اتارا گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ راق وہاں بیت المقدس کے باہر باندھ دی گئی. دیکھا کیا کہ رات کا عجیب سناٹا ہے. پورے شہر والے سو رہے ہیں لیکن مسجد میں ایک عجیب سا نور کا عالم ہے. روشنی روشنی ہے. بڑی رحمت ہی رحمت ہے. اور وہاں پہ جلیل القدر اللہ کے نبی اللہ کے رسول کسی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. کسی کے آنے کا انتظار کرے. وہ کس کا انتظار تھا؟ حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت. سب کے انبیاؤں کے سردار، انبیاؤں کے امام، وہ سارے کے سارے انتظار میں تھے. مقتدی بنے بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں جبریل علیہ السلام حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کو لے کر وہاں داخل ہوئے. اور آپ نے نہیں چاہا کہ میں امامت کروں، لیکن آپ نے جبریل علیہ السلام کو اللہ کو حکم تھا کہ آج تک یہ کعبہ ہے، اسلام کا کعبہ ہے، مسلمانوں کا کعبہ ہے، مسلمانوں کا قبلہ ہے، لیکن اب کعبۃ اللہ کو کعبہ اس کے بعد بنا دیا جائے گا. حضور کی چاہت پہ کعبۃ اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے گا. یہ آخری نماز مسجد بیت المقدس کے اندر حضور پر نور کی امامت میں کہ امام بنے آقا، نبیوں نے صفیں باندھی. وہ کیا وقت ہوگا، کیا منظر ہوگا کہ سارے 1,24,000 کم و بیش نبی علیہ السلام مسجد اقصی میں قطار بند ہو کر مقتدی بنے کھڑے ہیں. اور میرے آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت امامت فرما رہے ہیں. آپ نے 2 رکعت نماز امام پڑھائی اللہ کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا کہ آج سے شریعت محمدی چلے گی. اب کسی نبی کی شریعت نہیں چلے گی. آپ سب بھی شریعت محمدی میں آ گئے. سارے نبی بھی اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے بن گئے. سارے نبی اللہ کے حبیب کے مرید بن گئے. کہ وہاں پہ یہی تو دکھانا تھا کہ امام کی پوزیشن سب سے بڑی ہوتی ہے. اور آپ نے سارے نبیوں کو اللہ نے پھر زندہ کر کے، سب تو زندہ ہی تھے، قبر میں تو سب زندہ ہے سارے نبی، ان کو بلوایا اور بلوا کے نماز پڑھائی اپنے حبیب کے پیچھے. سبحان اللہ، کتنا اونچا مقام ہے میرے آقا کا کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی. کتنا بڑا ہے میرے آقا کا مقام. اس کے بعد نماز ہوئی، پھر انٹروڈکشن ہوا. آدم علیہ السلام نے اپنا انٹروڈکشن دیا. تمام نبیوں نے اپنا اپنا انٹروڈکشن دیا کہ میں خلیل ہوں، میں کلیم ہوں، میں سب کی انٹروڈکشن کے بعد میں پھر آپ کو 2 پیالے جبریل علیہ السلام نے پیش کیے. ایک میں شراب تھی، ایک میں دودھ تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھایا. جبریل علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ آپ فطرت پہ ہیں. انسان کی فطرت، نبیوں کی فطرت دودھ پینا ہے، شراب نہیں. اگر آپ شراب کو نوش کر لیتے تو ساری امت بھی شرابی بن جاتی. اللہ اکبر. تو آقا کریم نے دودھ نوش کیا. اس کے بعد سارے پھر آپ کو براق پر بٹھایا گیا. اور براق پر بیٹھ کے پھر اب آسمان کا سفر. پہلا آسمان، آدم علیہ السلام استقبال میں کھڑے ہیں، حور و غلمہ نور کی طبق لے کے کھڑے ہیں. انٹروڈکشن ہوا، کہا میرے بیٹے. پھر دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام پہ، یحییٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام 6ویں آسمان میں ملے. 7ویں آسمان پہ ہر جگہ سب یہ کہتے تھے ہمارے بھائی آ گئے یا نبی. سب السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کا استقبال بڑا اچھا سا ہوتا تھا. 6ٹھے آسمان موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. اور 7ویں آسمان پہ ہمیں درس دیا گیا کہ نبی ہے، اشرف المخلوقات ہے. چاہے تم کتنی بڑی پوسٹ پہ ہو، چاہے کلکٹر ہو، چاہے بڑے مفتی ہو، چاہے بڑے بڑے ولی ہو، لیکن باپ کے سامنے، ماں کے سامنے آپ کو خندہ پیشانی کے ساتھ ہی ملنا ہے. ادب کا مقام ہے. ادب سکھایا، درس دیا ہم کو کہ کیا تو امامت کی، سبھی کی امامت میں مقتدی تو ابراہیم خلیل اللہ بھی تھے. لیکن دیکھا کہ 7ویں آسمان پہ ایک بیت المعمور مسجد ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے، جس میں 70,000 فرشتے طواف کر رہے ہیں، لگاتار طواف کرتے ہیں. اور ایک بھی فرشتے کو سیکنڈ مرتبہ طواف کا موقع نہیں ملتا. وہاں پہ طواف کر رہے ہیں.
دیکھا کہ ایک ضعیف بوڑھے جن کی داڑھی سفید ہے بیت المعمور وہاں کے قبلے کو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے سلام عرض کیا, اب اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کھٹ کے کھڑے ہوئے, اور کسی نبی نے سینے سے نہیں لگایا, سب نے ادب کے ساتھ میں السلام علیکم کہا. لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا, چپکایا, آپ کے پیشانی کا بوسہ لیا اور پھر کہا او میرے بیٹے, او میرے بیٹے, آپ کی خوش آمدید ہے آپ پر. بیٹا اس لیے کہا کہ آپ خود فرماتے ہیں میرے آقا میں ابراہیم کی دعا ہوں, میں ابراہیم کی دعا ہوں. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی, مزدوری یہ مانگی, مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے ہاتھ پھیلا کے اللہ کے خلیل نے مزدوری مانگی, اے اللہ میں نے تیرے گھر کی تعمیر کر دی, اب مجھے نا اس کی مزدوری دے دے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا کیا مانگتے ہو, کیا مانگا اے اللہ مجھے نا اپنے حبیب کا دادا بنا دے, مجھے اپنے حبیب کا, تیرا حبیب آنے والا ہے, ہر نبی نے کہا مصطفیٰ آنے والے ہیں, ہر نبی نے کہا مصطفیٰ آ رہے ہیں, ہر نبی نے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تو اتنی دعا کی کہ مجھے آپ کی امت میں شامل کر دیتا تو مولا, اتنا ادب تھا. آپ نے دعا مانگی مجھے کم سے کم اتنا تو کر دے اللہ, مجھے مزدوری یہ دے کہ تیرے گھر کو میں نے بنایا نا, اب میری نسل میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بن کے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا, اس لیے ابراہیم علیہ السلام کون ہوئے, حضور پاک کے دادا ہوئے نا. تو دادا کی عزت کرنا, احترام کرنا بیٹے پہ فرض ہو گیا. تو پھر ہمیں درس دیا گیا کہ میں امام الانبیاء ہوں لیکن میں اپنے دادا کے لیے کھڑا ہوں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر آپ اٹھے, اٹھ کے سینے سے لگایا. سبحان اللہ. اب 7واں آسمان تو دیکھ لیا, بیت المعمور بھی دیکھ لیا, فرشتوں کو بھی دیکھ لیا, فرشتوں کے طواف کو بھی دیکھ لیا. اب جیسی سدرۃ المنتہا ہے, 7 آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا ہے, وہ کیا ہے, وہ ہے فرشتوں کی, وہ فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام کا گھر ہے سدرہ. یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے. سدرہ والے کون ہیں, جبرائیل امین روح القدس. 7واں آسمان پہ سدرہ ہے, اور سدرہ کے بعد بھی لا مقام ہے جس کا تصور بھی ادراک سے پرے ہیں, سوچ بھی نہیں سکتے ہم وہ کیا جگہ ہے. اب تک تو براق چل رہی ہے, جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں. جیسے ہی سدرہ پہ پہنچے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ بس یہیں تک, میرا آپ کا ساتھ بس یہیں تک تھا, اس کے آگے ذرہ برابر آگے بڑھوں تو جل کے خاک ہو جاؤں گا, میرے پر جل جائیں گے. میری حوصلہ, میری اوقات نہیں اس سے بڑھ کر آگے جانے کی. کیا کہا, یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں, اور تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا نا اکیلے ہی بلا لیتا اپنے حبیب کو, لیکن وی آئی پی پرسنالٹی کو اکیلے نہیں بلایا جاتا کہ تم آپ آ جاؤ, اپنی گاڑی کر کے آ جاؤ, اپنی ایک گاڑی کر کے بیٹھ جانا. عالم دین کو تو یوں مذاق سمجھا ہے لوگوں نے, آپ آ جانا, آپ بیٹھ جانا. ارے عالم دین ہے, اور عالم دین کی موت کا بارے میں کیا فرمایا ہے اس چیز میں کہ سارے عالم کی موت. اور عالم دین جو ہے آقا کے وارث ہیں. اب آقا کو اگر اللہ تعالیٰ کو چاہتا تو اللہ تعالیٰ تو اپنے دربار میں بلا رہا تھا, اللہ سے بڑا تو کوئی ہے نہیں, چاہتا تو ویسے ہی بلا لیتا. لیکن مقرب فرشتوں کے ساتھ 70 ہزار فرشتوں کی بارات دے کر بڑے استقبال کے ساتھ حور و غلمہ کو سجا کر نور کی طبق لے کر کھڑی ہیں قطار بعد, پھر بلایا. اب جب عرش بری پہ ایک دم قریب پہنچ گئے, سدرہ پہ پہنچ گئے, تو پھر کہہ دیا بس اب مجبور ہے, یا رسول اللہ معاف کرے. اور پھر کیا کہا, یا رسول اللہ اس سے آگے کا سفر آپ جانتے ہیں کیسے, جو ابھی ہم نے ایک شعر پڑھا تھا, عرش بری تک تیری رسائی, جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں, خوابوں میں تو ہزاروں مرتبہ روز ہی آپ نے 100 وصال رکھے,
سوم وصال کو اس کو کہتے ہیں لگاتار بغیر افطاری ایک ایک ہفتے کے روزے، ایک ہفتے بعد افطار۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم بھی رکھیں؟ آپ ارشاد فرماتے نہیں، آپ میں سے کون ہو جو مجھ جیسا ہے؟ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، میرا رب مجھے عرش پہ بلا کے کھلاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ خوابوں کی بات تھی۔ ابھی تو ابدہو بن کے جا رہے ہیں نا، روح اور جسم کے مجموعے کا نام ابدہو، اب جا رہے ہیں۔ لیکن جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ بھی فرشتوں کے سردار ہے، اور ایک وہ کون تھا؟ ابلیس، وہ بھی فرشتہ کا سردار تھا۔ اس نے ایک آدم کا ادب نہیں کیا، ایک نبی کا ادب نہیں کیا، مردود کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، اور یہ فرشتوں کے سردار۔ ہم اس عقیدے والے کہ آپ جانتے ہیں میں چھوٹا ہوں، لاکھ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس وہی لے کے بھیجا ہے، لیکن میری اوقات میرے آقا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو اکیلے جانا ہے۔ میں آگے بڑھا تو جل کے خاک ہو جاؤں گا اللہ کے جلال سے، لیکن آپ جا سکتے ہو، آپ کو اجازت ہے، آپ کو وہی کے لیے بلوایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک رف پیش کیا گیا، جو ایک اڑن کھٹولا اڑنے والا ایک تخت تھا، براق بھی روک لی گئی، اور اس رف پہ آپ جلوہ گر ہوئے، اور جلوہ گر ہو کے پھر جب آپ کی سواری رف آگے بڑھا تو نور ہی نور تھا، وہ لامقا تھا، اور 70,000 فرشتے پردے ہٹ رہے تھے، وہاں کسی فرشتے کا عقل دخل نہیں تھا۔ وہم و گمان سے الگ جگہ ہے وہ لامقا، جہاں پہ اللہ کا عرش معلیٰ ہے۔ وہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں آ رہی تھی، اے محبوب آ جائیے، اے محبوب آ جائیے، اے محبوب آ جائیے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے تھے۔ اب دیکھا کیا کہ پاؤں میں تو نالین ہے، پاؤں میں نالین ہے، ایک دم خیال آیا کہ نالین ہے، نالین لے کے کیسے آگے جاؤں؟ پہلی مرتبہ اللہ کا عرش جھوم رہا تھا کہ مجھ پر ایک عظیم ہستی آنے والی ہے، جھوم رہا تھا عرش، شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رف آگے بڑھی، خیال آیا نالین پہنا ہوا ہوں، اللہ تو خیالوں کو جانتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب نالین سمیت آ جاؤ، کیونکہ ہمارا عرش آپ کے نالین کے بوسے لینے کا منتظر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ ایسا اعزاز، ایسی مقبولیت، ایسی محبوبیت، ایسی محبت اللہ نے کسی سے کی نہیں، کسی کی نہیں۔ اللہ نے ایسے احترام و عزت و ادب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنے محبوب کو بلایا۔ محبوب پاک جب اللہ کے قریب پہنچے تو اللہ سورہ نجم میں ارشاد فرماتا ہے وَقَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کتنے قریب ہوئے میرے محبوب۔ لوگ مانتے نہیں، پھر قرآن ان کے حلق کے نیچے جا رہا نہیں، معراج سمجھ رہے نہیں۔ سورہ نجم میں قرآن ہے، قرآن، اور ایک حرف اس کا نہیں ماننا مطلب کفر میں داخل ہونا۔ یہ تو بنی اسرائیل تھا، حرم سے لے کے مسجد اقصیٰ تک کا سفر بیان کیا، اور باقی کا معراج کا سفر سورہ نجم میں آپ جا کے پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ قاب قوسین او ادنا۔ قاب کس کو بولتے ہیں؟ قاب قوسین، قاب قوسین مطلب یہ جو تیر ہوتا ہے نا، تیر کے ساتھ جو کمان ہوتی ہے، کمان راؤنڈ ہوتی ہے، راؤنڈ ایسی راؤنڈ، یہ ایسی راؤنڈ کمان، یہ دیکھیے ایسی راؤنڈ کمان، ایسی راؤنڈ کمان، اور یہ کمان کے سامنے جو دھاگا لگا رہتا ہے نا ایسا، وہ جو ڈوری رہتی ہے جس سے پکڑ کے تیر پھینکا جاتا ہے، تو قاب کس کو بولتے ہیں؟ قاب کس کو بولتے ہیں؟ کمان کو۔ قاب کس کو بولتے ہیں؟ جو یہ دھاگا رہتا ہے نا اس کو قاب، اور قوسین بولتے ہیں یہ راؤنڈ کو، یہ راؤنڈ کو، سمجھے؟ یہ راؤنڈ ایسی رہتی ہے نا۔ عرب میں کیا تھا کہ جب دو قبیلوں میں کئی صدیوں سے لڑائی ہوتی رہتی تھی، اللہ نے قرآن پاک عربی میں نازل کیا، اور عربی والوں میں جو کہاوتیں محاورے تھے نا، اس کو بھی اللہ نے قرآن پاک میں ان کو سمجھانے کے لیے قرآن میں نازل کیا۔
وہ ان کے یہاں رواج تھا کہ جب دو قبیلوں میں صلح ہو جاتی، اب لڑائیاں بند، اب سے کوئی لڑے گا نہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑا کرتے تھے، کئی صدیاں لڑتے تھے، کئی پیڑھیاں لڑتے ہوئے مر جاتی تھی، اتنے لڑتے تھے. لیکن جب صلح کرتے تھے نا تو ان کا صلح کرنے کا ایک انداز تھا، طریقہ تھا. وہ طریقہ یہ تھا کہ ایک قبیلے کا سردار دوسرے قبیلے کا سردار، جن میں دونوں میں صلح ہو گئی ہے، اب صلح ہو گئی تو وہ چل کر آتا تھا یوں، وہ چل کے آتا تھا یوں بیچ میں، اور پھر وہ جو ان کے پاس وہ کمان رہتی تھی، تیر اسٹارٹ ہوتا ہے، تیر کی بات نہیں چل رہی ہے، کمان کی بات چل رہی، تو ایسا راؤنڈ ہوتا ہے، ایسا راؤنڈ. تو وہ راؤنڈ وہ دونوں اپنے اپنے کمانوں کو لے کر آگے بڑھتے تھے صلح کے لیے. اور پھر وہ جو ڈوری والا رہتا نا اس کو بولتے تھے، کیا بولتے تھے؟ کعب، اور یہ گول والے کو کوسین. تو یہ دونوں کو ملا کے دونوں اپنی کمان کو اور وہ اس کی کمان کو، کعب کو، دونوں کو کیا کرتے تھے؟ ایسا ملا دیتے تھے، ایسا ملا دیتے تھے. تو یہ کیا بن جاتا تھا؟ دونوں کی ڈوریاں مل جاتی تھی، اور یہ سائن تھا کہ اب صلح ہو گئی، اب جنگ نہیں ہوگی، آگے سے کوئی جنگ ہمارے قبیلے کا نہیں کرے گا. اللہ نے قرآن پاک میں وہ نازل فرمایا کہ محبوب کتنا ہوا نزدیک، مثال قاب قوسین او ادنا، اس کمان دو کمانوں کے سے بھی قریب، دو کمان. اب دو کمان کیسے بنتے دیکھیے، جب کس سے معائنہ کرتے ہیں نا، گلے ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یہ دیکھیے، یہ کیا ہوا، کمان بن گئی نا، کمان بنی نا، یہ کمان راؤنڈ ہو گیا، پورا کمان بن گئی. جب ہم کسی پیارے سے اپنے محبوب سے ملتے ہیں، اپنے بیٹے سے ملنا، بیٹی سے ملنا، کئی دنوں بعد سفر سے آئے ہیں تو یوں ملتے ہیں، ایسے ملتے ہیں نا، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ محبت سے ملتے ہیں نا اپنے قریب. تو یہ سینے سے سینہ لگ گیا محبت سے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اتنے قریب میں اپنے محبوب سے ہوا ہوں، اتنے قریب کیا. اور آگے کیا فرماتا ہے؟ او ادنا، اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے ملا ہوا ہے، اتنے قریب ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ بات سمجھنے کی ہے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. وہاں پہ اگر مگر یا نہیں تھے، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں چلتا. جو اللہ نے فرما دیا وہ حق ہے، اس حق کو ماننا ہمارے لیے ایمان ہے. اللہ ہمیں ایمان والا بنائے. پھر اس طریقے سے پھر راز و نیاز کی بات ہوئی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اب آپ سن کر آئے تھے نا، کہاں پہ؟ بیت المسجد میں. کسی نے کہا میں خلیل اللہ ہوں، کسی نے کہا میں روح اللہ ہوں، کسی نے کہا میں کلیم اللہ ہوں. سب کے انٹروڈکشن ہوئے. آپ کے قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا، وہاں جا کے پوچھا، اے اللہ میں کون ہوں؟ کوئی خلیل ہے، کوئی کلیم ہے، میں کون ہوں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا تو حبیب ہے. اور یہ بات رکھو، یاد رکھو میرے محبوب، تا قیامت آپ کے نام کے ساتھ میرا نام ہمیشہ لگا رہے گا. آپ میرے نام کے ساتھ ہمیشہ آپ کا نام ہوگا. یہ آپ کو دیا ہے، ایسا کسی کو نہیں دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کلمے میں کیا ہے؟ اللہ کے محبوب کا نام. اذان میں کیا ہے؟ اللہ کے محبوب کا نام. یہ ہمیشہ رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تا قیامت آپ کا نام اللہ کے نام سے جدا ہونے والا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب سلام ہوا. تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، محبوب ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ کیا بات ہے، کیا ناز اور انداز ہے دو محبوب اور محب کے ملن کے. فرماتا ہے اللہ رب العزت جو سب چیز پہ قادر ہے، ہر کچھ تو اس کا ہے، کچھ بھی ایسا نہیں جو اس کا نہیں ہے. اس کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں حلال کماؤ. ایک کسی نے بڑے اچھے سے اپنے بزرگ اپنے پیر سے دعا کرائی، اس طریقے سے عطیات کے انداز میں بیٹھے اور کہا حضرت دعا کر دیجئے نا، اللہ مجھے حلال دے لیکن اتنا دے. کتنا دے؟ اتنا دے. کیا کہا؟ حضرت دعا فرمائے اللہ مجھے حلال دے، حلال روزی عطا کرے، لیکن اتنا دے. دے سکتا ہے وہ. اس سے بادشاہ دی ہے. سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ دی نا. میرے آقا تو بادشاہوں کے بادشاہ، لیکن آپ نے چاہا نہیں، کیونکہ آپ کے تو کردار کیسا ہوا ہی نہیں. آپ نے یتیم بن کے بھی دکھایا، غریب بن کے بھی دکھایا، فاقے سہم کیے، تکلیفیں برداشت کی، مظلوم ہو کے بھی دکھایا، ظلم ستم برداشت ہو کے دیا، لوگوں کی باتیں تانے تشنے سن کے برداشت کی. آپ کے جیسا حلم تو کسی نبی میں نہیں ہے. ہم تم کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو تو اللہ نے فرما دیا تھا اے محبوب کہہ دو
کعبے کی ساری مکے کی ساری پہاڑیوں کو آپ کے لیے سونے کا کر دوں. آپ نے کہا نہیں میرے مولا, میں بس اتنا چاہتا ہوں, ایک روز تو مجھے بھوکا رکھ, ایک روز کھانا کھلا. جس دن بھوکا رہوں تڑپ کے تجھ سے مانگوں, اور جس دن کھاؤں تیرا شکر ادا کروں. مجھے غریبوں میں اٹھانا. اللہ کے حبیب کو غریب پسند ہے. اور حرام تو زیادہ ہوتا ہے لیکن اس میں چین نہیں ہوتی, سکون نہیں ہوتا, برکت نہیں ہوتی, لعنت ہی لعنت ہوتی ہے حرام میں. اور حلال ہوتا ہے نا, تھوڑا ہوتا ہے لیکن سکون ہوتا ہے, اس میں برکتیں ہوتی ہے, اس میں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہے, اس میں اللہ کی رضا ساتھ ہوتی ہے. جیسے حلال مانگو, اور مانگو تو اتنا مانگو اللہ اتنا دے. تیرے خزانے میں کہا کمی مولا, ساری کائنات تو ہم کو دے دینا. تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ساری نعمتیں میں تمہیں پوری کر دوں نا, اس کے باوجود سوئی کی نوک کو اگر سمندر میں ڈبایا جائے اور اس کے سامنے جو پانی کی بوند لگتی ہے نا, اتنا بھی اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ اتنا خزانہ والا ہے. اللہ ہمارے لیے خزانوں کے غیب کے خزانے کھول دے. اللہ ہم سب کے روزی میں اس قدر برکت دے کہ غیب سے خزانے کھول دے. غیب لیکن حلال دے, حرام نہ دے. کسی کا خون نہ پسنے لگے, کسی یتیم کا مال نہ کھائے, کسی کو ایذا نہ دے, کسی کو تکلیف نہ دے. اللہ کو راضی کر کے اپنی روزی کمائے. اللہ تو غیبی طریقے سے چھپر پھاڑ کے دیتا ہے, وہ جب دینے پہ آتا ہے تو بس اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرما دے. تو اس طریقے سے ملاقات ہوئی. کہا کیا لائے ہو؟ آپ فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام. التحیات للہ والصلوات والطیبات. یا رب العالمین, میں اپنی امت کی جانب سے, میں اپنی امت کی جانب سے ان کی نمازیں, ان کی عبادتیں تحفے میں لایا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا السلام علیکہ علی ایھا النبی. اے محبوب آپ پر سلام ہو, اے محبوب آپ پر سلام ہو. السلام علیکہ علی ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والسلام علینا. اب آقا فرما رہے ہیں یہ تحیات جو ہے نا, معراج کی رات میں اللہ اور اللہ کے محبوب کے بیچ کی گفتگو ہے. تحیات السلام علیکہ علی ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آقا فرماتے ہیں السلام علینا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب علینا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, جبکہ اللہ کو معلوم ہے لیکن دیکھنا چاہتا ہے میرا محبوب اپنی امت کو کتنا چاہتا ہے. فرماتے ہیں السلام علیکہ علی ایھا النبی السلام علینا علی عباد اللہ الصالحین. یا اللہ مجھ کو سلام بھیجا نا, میری امت کے عبادت گزار بندوں پہ بھی تو سلام بھیج دے. کتنی محبت ہے اپنی امت سے, کتنی محبت. علی عباد اللہ الصالحین واشهد اللہ السلام علیکہ علی ایھا النبی السلام علینا علی عباد اللہ الصالحین واشهد اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اور گواہ ہو جاؤ ہم نے بھیج دیا. سبحان اللہ, یہ کیا پیاری بات. اللہ کے محبوب کی محبت کی گفتگو چلی. پھر اللہ تعالیٰ جب وہ وقت تھم گیا تھا, معلوم کوئی کہتا 23 برس آسمان میں شب معراج میں آقا رہے, 23 سال. لیکن دنیا کو تو لگا ابھی سوئے تھے ابھی اٹھ گئے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, ہم کبھی نیند لگتی ہے, کبھی زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیند لگتا ہے ابھی تو سوئے تھے, اور پتہ لگا 12-15 گھنٹے سو کر اٹھے, 8-10 گھنٹے سو کے اٹھے, لیکن لگتا ابھی تو سوئے تھے. ایسا ہی دنیا والوں کو لگا کہ ہم تو ابھی سوئے تھے, اور یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ اتنے کم ٹائم میں جنت بھی دیکھی, جہنم بھی دیکھی, عرش معلیٰ پہ بھی گئے, سدرۃ المنتہا پہ نماز بھی پڑھائی. اتنا کم کیسا ٹائم اتنے, لیکن نہیں, اتنا لمبا پیریڈ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے گھڑی کو بند کر دیا تھا. جو وقت کی گھڑی تھی نا, جو سورج اور چاند نکلتے تبھی تو گھڑیاں چلتی ہے نا. جب اللہ کے رسول کا ملن ہو تو کس کی اوقات ہے کہ اتنا ذرہ ہل جائے. سب ساکت تھے, چاند ساکت تھا, سورج ساکت تھا, سارے زمین و آسمان ساکت تھے. اللہ کے رسول کا ملن ہو رہا تھا, ساری دنیا تھم گئی تھی. پانی جہاں تک بہا تھا, جیسے ملن کے قریب پہنچے نا وہی رک گیا. پانی کبھی رکتا ہے کیا؟ لیکن نہیں, پانی کے بہاؤ رک گیا وہیں. چاند سورج وہیں رک گئے, ایک دم ٹھہر گئے. یہاں تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دروازے سے باہر نکلے تھے تو کنڈی یوں ہوئی تھی نا, پھر کنڈی واپس جاتی, وہ کنڈی پہ وہی ہوا میں رک گئی تھی. جب آقا کریم واپس آئے نا پھر وہ کنڈی بجی. بستر جو حضور پاک کا تھا نا, سو کے اٹھتے تو بستر گرم ہوتا ہے. آقا جب واپس آئے تو آپ کا بستر گرم تھا, وہ بھی وہیں جیسا تھا ایز اٹ از, ساکت ہو گیا تھا, ایک دم تھم گیا تھا. بے شک کتنی بڑی بات ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہیں نا تب سب چلتا ہے, اور وہ جب دنیا سے نکل جاتے ہیں نا
دنیا ختم ہو جائے گی دنیا. اور اللہ تعالیٰ دنیا میں رہ کے بھی دنیا کو جس کو ختم کرتا ہے نا وہ اسی لیے ختم. موت تو الگ چیز ہے, موت تو برحق ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا یہ جو زلزلے آ رہے ہیں نا ابھی, یہ زلزلے کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ کا عذاب ہے, اللہ کا عذاب. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ایک حدیث پاک میں, حدیث قدسی ہے کہ 2 چیزیں ہوں اور 2 چیز ہم دیں ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے خود فرما دیا. کیا ہے اللہ؟ اور ایک تم میں میرا محبوب ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سب میں میرا محبوب ہو اور میں عذاب بھیجوں, ایسا ہو نہیں سکتا. محبوب بھی ہو اور عذاب بھی آئے ایسا نہیں ہو سکتا, اور استغفار بھی ہو اور عذاب آئے ایسا نہیں ہو سکتا. یہ 2 چیز کو تھام لو. خوب استغفار پڑھو, چلتے پھرتے استغفار پڑھو. اور استغفار کا مطلب استغفار پڑھنا نہیں ہے, جس کے حق میں دل دکھایا ہے نا اس سے معافی مانگو, اور دل دکھانے سے گریز کرو, رک جاؤ, بچ جاؤ. کسی کا مال ناحق نہ کھاؤ, کسی کی امانت میں خیانت نہ کرو, جھوٹی گواہیاں نہ دو, کسی کی دل آزاریاں نہ کرو, 2 مسلمانوں میں جھگڑے نہ کراؤ, کسی کے دلوں کو نہ دکھاؤ, اپنے والدین کی عزت کرو, اپنے بڑوں پہ شفقت, چھوٹوں پہ شفقت کرو, اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دو اس طریقے سے کہ غیر مسلم بھی دیکھ کر ایمان والا بن جائے. ایسا ایک ایسی زندگی, ایک ایسا عمل, ایسے آئیڈیل بن کے دنیا میں رہو. اس کو استغفار بولتے ہیں. ہمیں کوئی دکھائے ہم نہ دکھائے, کوئی ہمیں ستائے ہم نہ ستائے, کوئی ہمارا مال کھا لے ہم نہ کھا لے, کسی کو ذرہ برابر بھی ہماری ذات سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف ہو جائے پھر توبہ کرتے رہے. جانتے بوجھ کے یہ کام کیا پھر توبہ کیا. ہاں جانے میں انسان تو ہے نا, ہو جاتا ہے, شیطان لگا ہوا ہے, غلطی ہوتے رہتی ہے. ہوتے رہنا اور جان بوجھ کے کرنے میں بہت بڑا فرق ہے. ہو جاتی ہے تو توبہ کرے, اس سے معافی مانگے. اگر اس کے حق میں, اس کی عزت کے حق میں کوئی ہم نے غلط بات کہی ہے, اس کی شان کے خلاف بات کی ہے, تو اس سے خود ڈائریکٹ معافی مانگے اور بولے نہیں میری بہن میرے بھائی تو مجھے معاف کر دے. جب تک تو معاف نہ کرے نا میرا اللہ معاف نہیں کرے گا. آج تو آقا فرما دیے صبح کو لوگ ایمان پہ ہوں گے, رات میں بے ایمان ہو جائیں گے, ایمان سے خارج ہو جائیں گے. صحیح میں نے دیکھا ہے کہ 2 منٹ پہلے لوگ اچھے ہوتے ہیں, 2 منٹ بعد تھوڑی سی بات سے پھر ایک دم سے شیطان بن جاتے ہیں. پھر وہ اپنا سب کچھ ایمان داؤ پہ لگا دیتے ہیں, جھوٹ پہ آتے ہیں, جھوٹی باتیں کرتے ہیں, فریبی ہو جاتے ہیں, کیا نہیں کتنا اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ہمیں توبہ والا بنائے, سچی توبہ والا بنائے, 24 گھنٹے توبہ کرنے والا بنائے کہ اللہ کے عذاب سے اللہ ہم کو بچا لے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے. اور دوسری بات اللہ نے فرمایا میرا محبوب بھی ہو. میرا محبوب تو ہے نا ہمارے پاس, ہم وقت ہمارے دل میں رہتے ہیں کہ دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے اور آنا جانا میرے حضور کا ہے. لائے جنت سے جبرائیل براق, آج جانا میرے حضور کا ہے. تو میرے آقا میرے دل میں رہتے ہیں, میرے دل میں اللہ کا رسول رہتا ہے. اگر وہ کیفیت ہے عذاب نہیں آئے گا. ساری دنیا مل کے بھی ہمیں ستانا چاہے تو نہیں کر سکتی تک, جب تک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ تب ساتھ ہوگا جب ہم سچے ہوں گے, جب ہم سچے ہوں گے. تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش کے معلیٰ پہ چلے گئے, دنیا سے نکل گئے, تو اللہ نے دنیا کو مردہ کر دیا. سو جانا مطلب کیا ہے؟ مر جانا ہے نا. اللہ بسمک اموت وحی پڑھتے ہیں نا پر سونے کی دعا, اللہ تیرے نام سے مرتی ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوں گی. تو مر جاتے ہیں نا. یہ سب مر گئے تھے. جب دنیا سے باہر میرے آقا نکلے نا, ساری دنیا تھم گئی, ختم ہو گئی, سب نیند میں مرے جیسے پڑے رہے. اس لیے کسی نے کیا خوب کیا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, اور جان ہے تو جہان ہے. آج ہم جو زندہ ہیں نا, یہ دنیا جو چل رہی ہے نا, میرے آقا ہے یہاں پر, ہمارے دلوں میں ہے. زندہ ہے تو زندہ ہے واللہ. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اللہ کرے ہمارے دلوں کو چمکا دے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نورانی بنا دے. پھر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جب رخصتی کا وقت ہوا، بدائی کا وقت ہوا، اللہ سے جدا ہو کر چاہتے نا، ادریس علیہ السلام نے واقعہ شارٹ میں بتا دوں، کہا کہ فرشتے کو، موت کے فرشتے کو کہ تو مجھے ایک بار میرے روح نکال اور ایسا کرنا، دکھا تو کیسے نکالتا ہے، روح نکالی، کہا جب روح نکالی تو ذرا دکھا تو جنت کیسی ہے، جا کے جنت دیکھی تو کہا اب مجھے نہیں جانا، اب مجھے واپس نہیں جانا، وہ تو صرف جنت دیکھ کے واپس نہیں آئے، میرے آقا تو اللہ کو دیکھے، عرش معلیٰ پہ گئے، جنت کی بھی سیر کی، چاہتے تو کہتے مولا نہیں جانا، یہیں رکتا ہوں نا میں، پھر سب مرے پڑے رہ جاتے، لیکن میرے آقا نے پھر اجازت لی اپنی امت کے لیے، پھر تشریف لے آئے۔ جیسے ماں ہوتی ہے نا، میرے بچے مائکے جاتی ہے، پھر اس کی ماں کتنا بھی روکے رک جا، تو بولتی نہیں نا میرے بچے گھر میں ہیں، میرے آقا تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے، وہ کیسے رک جاتے، وہ واپس آئے۔ جب واپس آنے لگے تو جس طریقے سے ماں اپنے بیٹی کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیتی ہے نا ان کے بچوں کے لیے، اور بیٹی سے زیادہ اس کے بچے پیارے ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رخصت میں تحفہ دیا۔ تحفے کیا کہہ دیے؟ سورہ بقرہ کی آخری آیت، سورہ حشر کی آخری آیت، 3 تحفے تھے، اور ساتھ میں 50 وقت کی نماز ہے۔ کتنی؟ 50 وقت کی نماز ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بھی جانتا تھا نا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو پہلے آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو صرف فجر اور عصر کی نماز آپ کی امت کو تھی، 2 ہی نماز تھی، اور 2 بھی پوری نہیں پڑھی ان لوگوں نے، تو بندر بنا دیے گئے۔ اتنا انہوں نے گناہ کیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، ان کی امت کو بندر بنا دیا گیا، کسی نبی کی امت کو خنزیر بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو جب جلال آتا تھا تو یہی کرتا تھا اللہ تعالیٰ۔ ابھی بھی جب جلال آتا ہے تو یہ زمین ہل جاتی ہے، اور زمین جو اتنے مضبوط گھر بنائے ہوتے ہیں سب زمین دوست ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنے عذاب سے بچے۔ بس پھر کیا تھا، اللہ کو معلوم کہ 50 نہیں پڑھ سکتے، لیکن پھر بھی بولتے نا، جاتے جاتے جو پیارا ہوتا ہے اس کو پھر بلاتے ہیں، رک جا پھر واپس آ جا۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو دل ہی نہیں بھرا تھا نا، اللہ تعالیٰ کو تو اپنے محبوب کو پھر بلانا تھا، معلوم تھا 50 تو ہوں گی نہیں، اور نیچے ایک کھڑا ہے، کون ہے وہ؟ موسیٰ علیہ السلام، چھٹے آسمان پہ، اور چھٹے آسمان پہ انہوں نے دعا مانگی تھی۔ یہ بھی ایک راز کی بات بتاؤں، اللہ سے بہت گڑگڑائے، دعا مانگی، اللہ اپنا دیدار کرا دینا، اپنا دیدار کرا دینا، اپنا دیدار کرا دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا لن ترانی، اے موسیٰ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ پھر بھی ضد کی تو ایک تجلی گری، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے پہاڑ پر گر گئے، سارا پہاڑ جل کے سرما بن گیا، کوہ طور کا پہاڑ تھا۔ اور اس پہاڑ پہ جب آپ اللہ سے ملنے، اللہ سے بات کرنے جاتے تھے نا، جب جا رہے تھے، جس ٹائم تجلی گرنے والی تھی، تو آپ نالین پہنے ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں ہے، اے موسیٰ جب آؤ نا اپنی نالین اتار کر آنا، کیونکہ تم مقدس وادی طویٰ میں ہو۔ صرف بات ہو رہی ہے، دور سے صرف اللہ تجلی گرانے والا ہے، تجلی کے لیے جوتے اتار کے آنے کا حکم دے رہا ہے۔ اور ہم بدبخت جو سن رہے ہیں وہ سمجھیں، کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں، حرم پاک میں جاتے ہیں، نبی پاک کے روضے مبارک میں عمرے کو جاتے ہیں، طواف پہ جب جاتے ہیں چپلوں کو پہن کے گھومتے ہیں، انہیں تمیز نہیں، اللہ نے نبی کو کہا جوتے اتار کے آنا، لیکن یہ تو نبی سے بڑھ کر ہو گئے، وہاں پر چپلیں پہن کر کے چلتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں ادب دے، ادب نہیں تو عبادت صرف عادت ہے، عبادت نہیں ہے۔ عبادت میں خوشی ہو، خلوص ہو، محبت ہو، ادب ہو، سب سے پہلے تو ادب ہو۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا جوتے اتار لینا، اور ادھر محبوب سے فرماتا جوتے سمیت آ جاؤ، نالین سمیت آ جاؤ۔ کتنا وہ کلیم اللہ تو یہ حبیب اللہ ہے، کتنا ڈفرینس ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے حبیب 50 وقت کی نمازیں لے کر جب چھٹے آسمان پہ پہنچے، تو جس ٹائم انہوں نے دعا کی تھی اللہ دیدار کرا دینا، نہیں ہو سکی، ایک تجلی دکھی، تجلی برداشت نہیں کر سکے، اور اپنے حبیب کو گلے سے لگایا، وہ کعبہ قوسین او ادنیٰ۔ کہا تھا اس وقت، اے موسیٰ جس وقت میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر مجھ سے ملنے آئے گا نا عرش معلیٰ پہ، جب وہ لوٹے تو اس کی آنکھوں میں مجھ کو دیکھ لینا۔ یہ تو انتظار میں کھڑے تھے، کب آئے، کب دیکھوں، کب اللہ کا
اللہ کا دیدار کروں. پہنچے تو یہ کھڑے تھے, اور مشورہ لینا سنت ہے. بڑا ہو کے چھوٹوں سے بھی کبھی کبھی مشورے لیے جا سکتے ہیں. مشورے سے جو کام ہوتا ہے وہ بگڑتا نہیں ہے, اور بگڑ بھی جائے تو اس میں پھر سبھی شریک ہوتے ہیں. دوسرے لوگ تانے نہیں دیتے کہ ہماری بات نہیں سنی, ہماری بات نہیں سنی. اس لیے کوئی بھی کام کرو اپنے گھر والوں سے مشورہ لو, اپنے بڑوں سے مشورہ لو, بڑے نہیں تو بچوں سے بھی مشورہ لو. اللہ سے دعا کرو یہ جو مشورہ دے اللہ صحیح دے مجھ کو. اب آئے, پوچھا مل لیا اللہ سے, کیسا رہا؟ الحمدللہ. کیسی ملاقات رہی؟ کہا الحمدللہ. بیان کرنے کی بات ہی لفظ نہیں دے. کہا کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ کہا 50 وقت کی نماز ہے. کیا 50 وقت کی نماز ہے؟ نہیں پڑھ پائیں گے, نہیں پڑھ پائیں گے, واپس جاؤ. میرا تجربہ ہے, میری امت کو 2 نماز تھی وہ بھی نہیں پڑھ پائی. آپ کی امت 50 وقت کی نماز کہاں پڑھے گی؟ جائیے جا کے رب سے کم کروائیے. ابھی دیکھیے 6ویں آسمان پہ ہیں, اب جسم اور روح کے ساتھ ہے نا, اب 2 ہی ہے. پہلے تو جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے کر گئے تھے, اب اتر رہے ہیں تو اکیلے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو پھر واپس گئے. کہا اللہ نہیں پڑھ پائیں گے, کم کر دے. تحفہ دیا اللہ نے, نماز کو تحفہ بول کے دیا ہے. نماز دینے کے لیے بلایا تھا امت کو. اتنی بڑی چیز ہے نماز. نماز میرے آقا کی معراج جو عرش بری تک پہنچے, اور میری معراج کی اللہ ہم حبیب تیرے حبیب کے قدموں تک پہنچ جائے. ہم نماز پڑھ لیں, ہم نماز پڑھ لیں. اور جو نماز پڑھتا ہے وہ بندے کی معراج ہے. جب جی چاہے کہ ہم اللہ سے ملیں تو نماز پڑھے, جب جی چاہے اللہ سے بات کرے تو قرآن پاک پڑھے. بندے کی معراج. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب معراج میں واپس اکیلے آئے, کہا نہیں پڑھ پائیں گے, واپس چاہیے. میرا تجربہ ہے. مشورہ سن لیا, پھر واپس گئے. اللہ سے کہا مولا اتنی نہیں پڑھ پائیں گے. ٹھیک, اللہ تعالیٰ چاہتا تھا ایک ہی وقت میں 45 نماز کم کر دیتا نا, لیکن وہ بھی ایک انداز تھا. وہ بھی کیا وقت رہا ہوں گا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے, میرے پاس لفظ نہیں ہے. پھر پہلے آسمان سے, پھر عرش مولا سے, پھر جا کر واپس آئے 45 ہوئی, 5 کم کر دی اللہ نے. پھر انہوں نے کہا دیکھا, پھر آنکھوں میں اللہ کے نور کو دیکھا, پھر دیکھا, پھر کہا نہیں پڑھ پائیں گے, پھر واپس جاؤ. پھر گئے, پھر 40 ہو گئی. اس طریقے سے 9 مرتبہ آتے تھے 6ویں آسمان پہ, پھر 6ویں آسمان سے پھر جاتے تھے. 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حبیب کی آنکھوں میں اللہ کو دیکھا. 9 مرتبہ کے بعد جب 5 بچی نا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتنی بھی نہیں پڑھ پائیں گے, واپس جاؤ. میرے آقا نماز کی اہمیت کو, فضیلت کو جانتے. آپ نے کہا ہر بار تو 5 کم ہو رہی ہے, اب 5 ہی بچی ہے, کہیں وہ بھی نہ کم ہو جائے. 5 بچی ہے وہ بھی کم ہو جائیں گی تو اللہ سے ملنے کا ذریعہ کیا رہے گا؟ نماز تو اللہ سے ملنے کا ذریعہ ہے. آپ نے کہا نہیں مجھے باہر آتی ہے, مجھے شرم آتی ہے, اب نہیں جاؤں گا. اب نہیں, 5 رہے تو اللہ وہ 5 ہم کو پابندی کے ساتھ, خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی نماز جو ہے نا وہ بندے کی معراج ہے. اللہ تعالیٰ وہ معراج ہم کو ہمیشہ عطا فرمائے. تو اس طریقے سے جب معراج سے آپ واپس لوٹے, تو معراج سے جب واپس لوٹے 50 وقت کی نماز سے لے کر لوٹے, جب واپس پھر لوٹنے میں پھر آپ کو کون مل گئے؟ پھر جبریل علیہ السلام, جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ ہم آپ کو اس لیے بلا رہے ہیں کہ آپ کو نشانیاں دکھائیں. نشانیاں دکھانا تھا اپنی آنکھوں سے, اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کی آنکھوں سے دکھانا تھا. نشانیاں دکھائی. کیا دکھائی؟ جنت دکھائی, پھر جہنم دکھائی. جنت کی خوبصورتیاں دکھائی. جنت میں وہ دیکھا کہ بلال حبشی کہ آپ چل رہے ہیں تو آگے آگے آپ کے قدموں کے آواز آ رہی ہے بلال حبشی کی. کہا یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ کہا یہ بلال کی. پھر حضرت بلال سے پوچھا ہے بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو جس سے جنت میں آپ کے قدموں کی آواز میرے سے پہلے آ رہی تھی, مجھ سے پہلے؟ کہا یا رسول اللہ جب وضو ٹوٹتا ہے وضو کر لیتا ہوں, اور جب وضو کر لیتا ہوں تو 2 رکعت نماز تحت الوضو پڑھ لیتا ہوں. تو اتنے سے عمل سے جنت میں پہلے اتنا سا عمل نہیں تھا. بلال کو تپتی ریت میں سلایا گیا, بڑے بڑے چکیوں کے پاٹ آپ کے سینے پہ رکھے گئے, آپ کو بہت زیادہ آپ پہ ظلم کیا گیا, تکلیفیں دی گئی. احد احد کہتے رہے, احد 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 احد. یہ احد کہنا اللہ کو اتنا پسند تھا. میرا اللہ ایک ہے, میرا اللہ ایک ہے, میرا اللہ ایک ہے.
اس کی اللہ تعالیٰ نے وہ تحفہ دیا کہ بلال حبشی کو. تو بلال حبشی حضور پاک سے بڑھ کر نہیں ہے جو پہلے چل جائیں گے. حشر کے دن جب حساب کتاب سب ہو جائیں گے نا, حضور پاک اپنی امت کو جنت میں پہنچا دیں گے نا, پھر حضور پاک جب جنت میں داخل ہوں گے نا تو آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ کے حضرت بلال آگے آگے چلیں گے اور آپ کی اونٹنی آئے گی. آپ کے ہمیشہ سے غلام تھے, وہ ہمیشہ غلام رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت بلال حبشی کو دیکھا. پھر ایک بہت خوبصورت لڑکی کو دیکھا جس کی جوتیاں بھی سبز رنگ کی تھی, وہ بھی تسبیح کر رہی تھی اور وہ وضو کر رہی تھی. کہا بیٹی یہ کون, تم کون ہو؟ کہا میں فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ حور تھی, اللہ نے اس قدر خوبصورت آپ کے لیے جنت میں تیار رکھی ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد جنت کی داروغہ کو دیکھا جو ایک بہت حسین و جمیل خوبصورت نوجوان کو دیکھا. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ رضوان ہے, یہ جنت کے داروغہ ہے. سبحان اللہ. یہ جنت کو اب اتنا لمبا ٹائم نہیں ہے, جنت کا تذکرہ تو پہلے کے بیانوں میں بھی کیا ہے الحمدللہ. اب پھر جہنم کو دیکھا. جہنم کو دیکھا ایک بہت ہی ڈراؤنی شکل و صورت کو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام نے دکھایا. کہا پوچھا یہ کون ہے؟ بولے جہنم کا داروغہ مالک ہے, جس کی صورت اتنی ڈراؤنی ہے کہ اس کو دیکھ کے انسان ڈر جائے. اللہ نے ایسا بنایا. پھر جہنم کو بھی اللہ تعالیٰ کے حبیب کو دکھایا گیا. تو جہنم میں آپ نے دیکھا ایک انسان ہے جس کے سر پر ایک انسان ہے سویا ہوا ہے, اور اس کے اوپر سر پر ایک فرشتہ بہت بڑا پتھر پٹکتا ہے, مارتا ہے. پتھر لڑکتا ہوا چلے جاتا ہے اور اس کا سر قیمہ قیمہ ہو جاتا ہے. پھر جب تک وہ پھر پتھر کو اٹھا کے لاتا ہے تب تک سر پھر سے بن جاتا ہے. پھر اس کو سر پر پٹکتا ہے, پھر اس کا سر چورا چورا ہو جاتا ہے. لگاتار یہ کام چل رہا ہے. پوچھا ہے جبرائیل یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جس پہ ایسا عذاب ہو رہا ہے, جس کا سر قیمہ قیمہ بنا دیا جا رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو عشاء پڑھے بنا سو جاتا تھا, جو عشاء کی نماز پڑھے بنا سو جاتا تھا. اس پہ ہمیشہ ایسا عذاب ہوتا رہے گا. اللہ اکبر. پھر آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مرد اور عورتیں ننگی ہیں اور آگ جلائی جا رہی ہے, آگ میں جھلس رہی ہیں بہت سی مرد عورتیں. تو یہ پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو لگاتار جھلس رہے ہیں؟ آقا سے جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, یہ آپ کی امت کے وہ ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے تھے, جو روزہ بہانے مار کے چھوڑتے تھے کہ نہیں میرے سے تو ہوتا نہیں, میں تو کر نہیں سکتا, میں کر نہیں سکتی, اس طریقے سے روزہ چھوڑ دیتے تھے. اور روزہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساری عبادتوں کا اجر تو میں دوں گا, لیکن روزہ وہ ہے جس کا بدلہ میں خود ہوں, جس کا بدلہ میں خود ہوں. جسے اللہ مل جائے اسے اور کیا چاہیے اس کے. تو روزہ چھوڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ آگ میں جلا رہا ہے, جلائے گا. یہ دکھایا گیا میرے آقا کو. میرے آقا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے. اللہ اکبر. پھر دیکھا میرے آقا نے آگے بڑھے, دیکھا کہ ایک بڑا سا تندور ہے جس میں تندوری روٹیاں بنتی ہیں نا, تندوری جو مرغے بنتے ہیں, جو تندور ایسا جلا ہوتا ہے, بہت بڑا تندور ہے, اور اس کے اندر مرد اور عورتیں ننگے اس میں لٹکے ہوئے ہیں. اور تندور سے آگ آتی ہے, شعلے آتے ہیں, اور وہ اچھلتے ہوئے وہ تندور کے دہانے پر آ جاتے ہیں. اور پھر جیسی آگ نیچے بیٹھتی سب پھر سے تندور کے اندر گر جاتے ہیں. پھر تندور سے ایک شعلہ اٹھتا ہے تو پھر وہ دہانے پر آتے ہیں. یعنی ایسی آگ نہیں کہ ایک ہی بار میں جل کے ختم ہو جائے, قصہ ختم ہو جائے, عذاب ختم ہو جائے. پھر سے اللہ نیا جسم دے گا, پھر عذاب, پھر نیا جسم, پھر عذاب, پھر نیا جسم, پھر عذاب. پوچھا یہ کون ہے؟ پوچھا یہ کون ہے؟ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ زنا کرنے والے, بے حیائیوں سے رہنے والے, حرام کام کرنے والے, زنا جو کرتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر دیکھا کہ ایک جگہ دیکھا کہ ایک انسان ہے جس کی جبڑوں کو فرشتے کینچیوں سے کاٹ رہے ہیں, یہاں سے لے کے یہاں تک, یہاں سے لے کے یہاں تک کینچیوں سے جبڑے کاٹے جا رہے ہیں. پوچھا یہ کون ہے؟ یہ بولے یہ فسادی خطیب ہے, خطاب کرنے والے, ایسی تقریریں کرنے والے جو فرقے بناتے تھے, لوگوں کو توڑنے کی بات کرتے تھے, لوگوں کو جوڑنے کی بات نہیں کرتے تھے, اللہ کے بندوں کو میں فرقے بنا دیے تھے, زبردستی اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کر رہے تھے, فتنوں کی باتیں کرتے تھے, ان کو جب ان کے جبڑوں کو فرشتے کینچیوں سے کاٹ رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر ایک جگہ دیکھا کہ جگہ بہترین کھانا رکھا ہوا ہے, اور وہ شخص ہے اور جس کے پاس میں ایک مردہ میت, سڑی گلی میت رکھی ہوئی ہے, تو وہ بہترین کھانا چھوڑ کر میت کا گوشت کھا رہا ہے. اللہ اکبر.
میرے آقا نے پوچھا یہ کون ہے، یہ کون ہے جو ایسا کھا رہا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ ہے غیبت کرنے والے، جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے۔ اللہ نے فرما دیا قرآن میں کہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے، پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرتا ہے، وہ گویا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھلائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، غیبت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے۔ پھر یہ دیکھا کہ ایک آدمی آگ کھا رہا ہے، آگ کے گولے کھاتا ہے پھر چلاتا ہے، آگ کے گولے کھاتا ہے پھر چلاتا ہے، آگ کے گولے کھاتا ہے پھر چلاتا ہے، اللہ 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 وہ چلاتا ہے۔ تو پھر پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حرام مال کھانے والا، جو حرام کھانا کھاتا تھا، آگ کھا رہا ہے۔ حرام کھانا مطلب آگ کھانے کے برابر ہے۔ اللہ ہم کو حرام سے بچائے، اللہ حلال میں برکت عطا فرما دے، بے حساب برکت دے دے۔ پھر دیکھا ایک انسان کا پیٹ گنبد کی طرح پھولا ہوا ہے اور اس کے اندر سانپ بھرے ہوئے اور سانپ اس کو اندر سے کاٹ رہے ہیں۔ اتنا بڑا پیٹ ہے، اندر سانپ بھرے ہوئے، سانپ اس کو اندر سے کاٹ رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ بولے یہ سود کھانے والا، انٹرسٹ کھانے والا انسان جو سود کھاتا تھا، اس کا اللہ نے یہ سزا اس کی رکھی ہوئی ہے۔ پھر دیکھا کہ ایک دھڑ انسان کا ہے اور چہرہ سور کا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ آقا نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ جھوٹی گواہی دینے والا ہے، جو گواہ دے کے بولتا ہاں میں نے سنا تھا اس نے ایسا بولی تھی، ہاں میں نے سنا تھا اس نے ایسا کام کی تھی، دیکھا بھی نہیں، پھر بھی اس پہ زنا کی تہمت لگا رہا ہے، چوری کی تہمت لگا رہا ہے، جھوٹی کورٹ میں جا کے جھوٹی گواہیوں سے تو پورا ملک بھرا ہوا ہے۔ جھوٹی گواہیاں دے کے ایک مظلوم کو، ایک شریف کو سزا دی جاتی ہے، اور وہ جھوٹی گواہیاں دینے والا پیسے لے کے گواہیاں دیتا ہے، صرف دنیا کی خاطر اتنے بڑے گناہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کیا؟ اس کو دنیا میں بھی، پہلے تو دنیا میں ہی اللہ سور بنا دیتا تھا۔ میرے آقا کو اللہ تعالیٰ بہت اور مقام محمود عطا فرمائے کہ میرے آقا کی دعاؤں سے اللہ نے آپ کی امت کو کے چہروں کو نہیں بگاڑا ہے، ورنہ پہلے کے نبیوں کی امتوں کو اللہ نے دنیا میں ہی سور بنا دیا، دنیا میں ہی خنزیر بنا دیا۔ اللہ ہم امت محمدی ہے، ہمارے چہروں کو نہ بگڑنے دینا اور ہم سے وہ کام نہ کرانا جس سے تو ناراض ہو جائے، اللہ وہ کام ہم سے نہ کرانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ جھوٹی گواہیاں دینے سے بچ جائیں۔ جو بھی لوگ جھوٹی باتیں کرتے ہیں، نہ جھوٹ پہ تو اللہ کی لعنت ہی ہے، اور جھوٹی گواہی دے کے کسی کو پھنسا دینا یہ اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ پھر ایک جگہ دیکھا ایک ڈراونا فرشتہ ہے، وہ فرشتے کو دیکھا وہ ملک ہے۔ پھر جنت کے فرشتے کو دیکھا، پھر جنت میں پھر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے تمام چیزوں کو، جہنم کی کو دیکھا، اور اس کے بعد میں پھر جب آپ واپس آئے، وہاں سے واپس آئے تو جب معراج کا سفر ہو گیا، پھر آپ ام ہانی کے گھر پہ تشریف لائے، آپ کا بستر گرم تھا۔ پھر جب آتے سے خوشی کے مارے آپ نے اپنی بہن ام ہانی کو یہ پورا واقعہ سنایا، تو آپ کو بہت چاہتی تھی، بہت محبت کرتی تھی، اور آپ کی چچا زاد بہن تھی حضرت علی کی سگی بہن۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہ والی بات نہ لوگوں کو نہ بتائیں، کیونکہ کیا ہے یہ بات میں مانتی ہوں، میں جانتی ہوں، میں یقین کروں گی، لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں نا یہ آپ کا دل دکھائیں گے، اس بات کو مانیں گے نہیں، اور نہیں مانیں گے تو پھر آپ کا دل دکھے گا، اسی لیے ایسا کرے نا آپ یہ بات نہ بتائیں۔ آقا فرماتے میں کیوں نہیں بتاؤں، میں تو بتاؤں گا، اتنی بڑی بات ہے، اللہ نے مجھ کو اپنے پاس بلایا، خوشی کی بات ہے میرے بھولے بھالے آقا، پیارے پیارے آقا، او سونے سونے آقا نے کہا کہ نہیں میں تو بتاؤں گا۔ باہر نکل گیا، باہر نکل کے دیکھا کہ ابو جہل وہاں سے جا رہا تھا، ابو جہل کو روک کے بتایا کہ آج کی رات میں مسجد اقصیٰ بھی گیا اور ساتوں آسمان کی بھی سیر کی، جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، اللہ کے عرش معلیٰ پہ بھی پہنچا، اللہ سے ملاقات بھی کی، یہ تمام تفصیل سے واقعہ جیسے بتایا تو وہ چلانے لگا، اور سارے جتنے کفار مکہ تھے ان کو جا کے اس نے بتایا۔ اس نے کہا کہ یہ تو جھوٹے ہیں، کچھ بھی باتیں کرتے ہیں، پاگل جیسی باتیں کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، تو کچھ تو بھی الٹی سیدھی باتیں وہ آپ کی شان میں اللہ اکبر کہنے لگا۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات بتا رہے تھے تو وہ ابو جہل آگے بڑھا، اس کو راستے میں وہ بڑبڑ کرتے ہوئے آگے گیا، تو وہاں راستے میں کون دکھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کو ملے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ سنو سنو اے ابو بکر، آپ کے نبی نے ابھی یہ کہا ہے کہ وہ آپ ایک ہی رات میں مسجد اقصیٰ بھی چلے گئے اور ایک ہی رات میں ساتوں آسمان کی بھی سیر کی اور ایک ہی رات میں اللہ کو بھی دیکھ کر آئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق جو خلیفہ اول ہے حضور پاک سے، کہ غار یار بھی ہے اور آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے بھی ہیں، بی بی عائشہ صدیقہ کے والد محترم بھی ہیں، تو آپ نے جیسے سنا تو کہا یہ بات تجھے کس نے کہی؟ ابو جہل کو کہا، تو کہا کہ میں خود ابھی رسول اللہ کے، آپ کے رسول کے منہ سے ہی سن کر آ رہا ہوں، آپ ہی بیان کر رہے ہیں، آپ نے بتایا۔ کہا بس اتنا کہ اور کچھ کہا؟ تو کہا بس اتنا کہا اس کے پہلے بھی میں اس سے بھی بڑھ کے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ کو مانا نا،
کیا اللہ کے اوپر ایمان لائے نا تو میرے آقا نے جو کہہ دیا حق ہے، جو میرے آقا نے کہا سچ ہے، کنفرم ہے، پکا ہے، جھوٹ اس میں ہے ہی نہیں. میرے آقا صادق ہے، سچے ہیں. میں مانتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ میرے آقا نے جو کہا سچ کہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا کو جب یہ بات معلوم پڑی تو اسی دن حضرت ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب نے ابو بکر صدیق کا لقب عطا کیا. صدیق کا لقب اسی دن ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے وہ لقب دیا. پھر کفار مکہ کو بلا کے لے کر آیا، کہا کہ اچھا بتاؤ کہ آپ آ رہے تھے تو کتنے قافلے ملے تھے جب واپس آپ کی وہ راکھ اڑ رہی تھی؟ تو کہا کہ ایک قافلہ جو 1 دن بعد آئے گا، ایک قافلہ ہے جو 3 دن بعد آئے گا. اور اس طریقے سے وہ قافلوں کی تصدیق بھی ہو گئی. پھر بھی وہ کفار مکہ نہیں مانے. پھر انہوں نے کہا اچھا ایسے کرو. ان سب کو معلوم تھا کہ آپ نے اپنے ظاہری طور پہ زندگی میں آپ مسجد اقصیٰ کا سفر آپ نے نہیں کیا ہے، نہیں جانتے مسجد اقصیٰ کیسی ہے. تو جو جا کر آئے تھے وہاں سے، جو دیکھ کر آئے تھے، تو ان لوگ کو معلوم تھا کہ مسجد اقصیٰ میں کتنے دروازے، کتنے محراب ہیں، کتنے کیسا کیا ہے. تو انہوں نے جان بوجھ کے تنگ کرنے کے لیے، جیسے میں الحمدللہ 18 مرتبہ حرم شریف چلے گئی، 18 مرتبہ میں مدینہ منورہ چلے گئی. لیکن مجھ سے اگر پوچھے کہ وہاں کتنے دروازے، کتنے محراب ہے، تو میں نہیں بتا سکتی نا. کیسے بتاؤں؟ میں تو وہاں عشق میں جاتی ہوں، اپنی محبت میں جاتی ہوں. کیسے بتاؤں کہ وہاں کتنے محراب ہے، کتنے دروازے ہیں، گنبد کا رنگ کیسا ہے؟ کچھ ہے وہ وہاں جو گھر ہے جس میں جا رہے ہیں، وہ صرف اس گھر کی فوٹویں کھینچنے کو جاتے ہیں وہاں پہ. وہ گھر والا جو ہے نا، گھر والا کون ہے؟ بیت اللہ ہے. اور بیت اللہ اللہ کا گھر ہے. اللہ سے کنیکٹ ہونے ہم جاتے ہیں. اللہ کے کعبے کے تصویریں کھینچنے، تصویر دل میں لے کر آتے ہیں، تصویریں کھینچنے نہیں جاتے. لیکن اللہ اکبر میں نے دیکھا ہے وہاں جا کے کیمرے یوں چالو ہوتے ہیں، اللہ اکبر، یہ جو عذاب آ رہے ہیں نا اسی لیے آ رہے ہیں. ہم تو صرف ایک ہی دن وہ کیمرہ چالو کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے مخلوق کو سامنے دعا کروانا ہے اور اس دن وہ دیدار کر لیں ادب کے ساتھ میں. ورنہ ہر کوئی فوٹوگرافی وہاں کرتے رہے، یہ بہت غلط بات ہے، نہیں کرنا چاہیے. تو اب مجھے کو تو نہیں معلوم. میرے آقا تو ابھی ایک مرتبہ مسجد بیت المقدس گئے تو کفار مکہ آ گئے، ابو جہل لے کر آ گیا. کہنے لگے ایسے کرو اے نبی، اے محمد، اگر آپ گئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو بتاؤ کہ مسجد اقصیٰ میں کتنے دروازے ہیں، کتنے محراب ہے، کیسے گنبد ہے، کیسا کیا ہے. اللہ کو اپنے حبیب کو جھوٹا تھوڑی قرار کرنا تھا، جبکہ آپ تو دیکھے تھے لیکن یہ سب گننے تھوڑی گئے تھے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مسجد اقصیٰ کا ماڈل، بیت المقدس کا ماڈل آپ کے آنکھ کے سامنے کر دیا. اور آقا یوں دیکھتے اور بتا دیتے، یوں دیکھتے اور بتا دیتے، اتنے دروازے، اتنے وہ ہے، اتنی چیزیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ کو جس کو اپنا بنانا ہے نا، اس میں میتھ ہے، یہ ڈگری، وہ ڈگری، وہ ڈگری، اتنے سال میں نے وہاں پڑھی تھی، اتنے سال میں نے وہاں پڑھی تھی، یہ کچھ نہیں چلتا. اللہ نے اپنے محبوب کو امی بنایا. آپ کا لقب امی ہے، آپ کو پڑھانے والا صرف اللہ ہے. آپ کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ تک کی سیر کرائی، اپنا حبیب بنایا. اللہ کو بنانا ہے. دنیا میں جیسے کسی کا کوئی وہ ہوتا ہے، کوئی بڑی فیکٹری بنتی ہے اور وہ کوئی بول دے اے بھائی یہ میرا نوکر ہے، اس کو تجھے اس فیکٹری کے اندر سروس دینی ہے، اچھی پوسٹ دینی ہے. پتہ لگا وہ پڑھا لکھا ہی نہیں ہے. وہ اس کو پہلے ہی مالک بتایا دیکھ تجھے دینا تو ہے لیکن انٹرویو زیادہ سخت مت لینا، سمپل پوچھنا. کہ سروس تو دینا ہے لیکن فارمیلٹی کرنا ہے. تو انٹرویو میں پوچھتا ہے 2 اور 2 کتنے ہوتے؟ وہ تو ان پڑھ ہے، وہ بولتا 5. تو بولتا چلو قریب آنسر دیا ہے، بولے اس نے سروس تو رکھنا ہی ہے. قریب آنسر دیا، ہو گیا. ارے اللہ کو پسند ہے جس کو، اس کو علم کی نہیں اللہ عطا کر دیتا ہے. اور حدیث مبارکہ ہے اللہ جس کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو غیبی طریقے سے علم سے مالا مال کر دیتا ہے، اس کو غیبی طریقے سے علم دے دیتا ہے. تو اللہ کا قریب ہو جانا ضروری ہے. اللہ کے گھر جا کے اللہ سے کنیکٹ ہونا ہے. اور گھروں کی، میناروں کی اور مسجدوں کی فوٹوگراف اپنے سینے میں رکھنا ہے، فوٹوگراف کھینچنے نہیں جانا ہے وہاں پر. اور اللہ کے حبیب کے گھر جاؤ نا تو اللہ کے حبیب سے مناجات کرنا ہے. حبیب کے در کی زیارت کرتے رہو. اور اللہ کے حبیب کے در سے اینٹ پتھر سے کیا زیارت کر رہے ہو آپ؟ اعلیٰ صاحب تو وہیں بیٹھ گئے تھے نا، کہا نہیں جب تک کہ مجھے آپ اپنے دیدار نہ کرائیں میں نہیں جاؤں گا. یہ کیفیت ہونی چاہیے، یہ محبت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کرے ہم سب کو شب معراج سے کچھ سبق لینے کی اللہ توفیق دے. کہ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے احکام صادر کیے نا. روزہ جبریل علیہ السلام سے بھیجا، زکوٰۃ جبریل علیہ السلام سے حکم بھیجا، حج جبریل علیہ السلام سے حکم بھیجا. نماز کی باری آئی
اللہ نے خود اپنے حبیب کو شان و شوکت کے ساتھ بلایا، تحفہ میں نماز دی. اور نماز ایسی چیز ہے نا. اور ایک بات اور، ایک پوائنٹ کی بات یاد آ رہی ہے، یہ رات میں ہی سفر ہوا ہے. رات سے مطلب کیا ہے مانو؟ اللہ کے جو اچھے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو خاص ہوتے ہیں نا، رات اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. کیوں؟ رات میں اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں بالکل اپنا دھیان لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور اللہ کی بارگاہ میں اگر جو 2 رکعت نماز 12 نہیں پڑھتے ہو، 10 پڑھو، 8 پڑھو، 6 پڑھو، 4 پڑھو، کم سے کم 2 تو پڑھو نا. اپنے مسئلے سوال کرنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے دروازے کو ٹھوکو. یہاں دروازے ٹھوکنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں پہلے آسمان پہ ہوتا ہوں. کب سے؟ ساری رات، فجر کی اذان تک. اللہ دینے کو پکارتا. کون ہے مانگنے والا؟ مانگو نا. کون ہے روزی چاہتا ہے؟ کون ہے شفا چاہتا ہے؟ کون اولاد چاہتا ہے؟ کون تندرستی چاہتا ہے؟ مانگو. لیکن اس وقت ہم غفلت میں سوتے رہتے ہیں. آج تو غفلت نہیں ہے، آج کل تو ٹی وی تو بیچارہ چھوٹ گیا ہے. اب وہ موبائل کے اندر ٹٹ 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 ٹٹ، پھر یہ، پھر دوسرا، پھر وہ، پھر تیسرا، 2 4 3 بجے تک آن لائن رہتے ہیں لوگ. اور پھر فجر میں مرے کتے کی طرح پڑ جاتے ہیں، بالکل مرے کتے کی طرح سوتے رہتے ہیں. فجر سے کوئی مطلب نہیں. ارے تہجد تو دور، فجر بھی نہیں پڑی، پھر کیا مسئلے حل ہوں گے؟ مسئلوں کو سوال کرنا ہے تو راتوں میں جاگو، اللہ کو مناؤ، اللہ کی بارگاہ میں اپنے حبیب کا، اللہ کے حبیب کا صدقہ مانگو. اللہ تعالیٰ دے گا، ضرور دے گا. اللہ تعالیٰ تو اتنا قریب ہے جو شہر رکھ سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرے، بتائے. اللہ ہمیں جان جائے کوئی میٹنگ نماز سے افضل نہیں، امپورٹنٹ نہیں ہے. کوئی پڑھائی نماز سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. کوئی بات نماز سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. کھانا بعد میں کھا لینا، میٹنگ بعد میں اٹینڈ کر لینا، لیکن پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں جو سب سے بڑا ہے اس کے سامنے سجدہ کرنا. اگر ہے بندہ تو مزہ بندگی کا پیدا کر، نہیں وہ بندہ جسے شوق ہو رہائی کا. اللہ ہمیں وہ مزے نمازوں میں عطا فرمائے، خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرمائے. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے. اللہ رات و دن اللہ کے حبیب پہ درود پاک بھیجنے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے حبیب کے وسیلے سے ہی ہم قبر میں بھی اچھے رہے، قبر میں بھی دیدار ہو، پل صراط میں بھی دیدار ہو. اور اسی رات اللہ تعالیٰ کے حبیب سے جبریل علیہ السلام نے جب سدرۃ المنتہا میں جب رک گئے نا تو کہا کہ کچھ مانگنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ. جبریل علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں، میری دعا اللہ تک پہنچا دینا. بولے کیا؟ بولے میری دعا یہ ہے کہ جب پل صراط سے آپ کی امت گزرے نا تو جبرائیل کو پر بچھانے کی تو اللہ تعالیٰ ہی اجازت دے دے. سبحان اللہ. اور جبرائیل علیہ السلام کے پر کتنے بڑے معلوم ہے؟ مشرق سے لے کے مغرب تک. اور آپ نے دعا کرائی، آپ عرش پہ جا رہے ہیں نا تو دعا کرنا کہ جب پل صراط پہ آپ کی امتی چلے تو میں نیچے پر بچھا کے رہوں کہ جہنم سے گرنے سے بچاؤں. کیا بات ہے! آپ کو فرشتے بھی اتنی محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے آقا کے صدقے ہی سب کچھ ملنے والا ہے. بس ہم آقا کے سچے دیوانے بن جائیں. وما علینا الا البلاغ المبین. اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالان پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف کر دے. آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارا لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے. حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.